السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل KSK ناولز۔ ایک اور خوبصورت کمپلیٹ ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ساعتیں قرب کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے ضرور دیں۔ چلیں ناول کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ روبی کا انتظار کرتے کرتے اب کوفت کے بعد اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی تھی۔ کبھی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی اور کبھی ریلنگ پر گرفت مضبوط کر کے پنجوں پر اونچی ہو کر دور تک جاتی ہوئی سیاہ کولتار کی سڑک پر نظر دوڑانے لگتی۔ قدرے اونچی آواز میں بڑبڑانا بھی جاری تھا، کبھی تشویش کا اظہار اور کبھی گالیاں۔ انتہائی کمینی ہے، اب آئے گی تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ فیصلہ کن انداز میں سوچتی ہوئی وہ ریلنگ کے پاس سے ہٹنے لگی تھی کہ نومی کی بائک گیٹ سے اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہٹنے کو تھی کہ وہ وہیں سے پکارنے لگا، سارا جلدی سے نیچے آؤ۔ کیوں؟ تم آؤ تو۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ وہ بائک اسٹینڈ پر کھڑی کر کے اس کی طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کا موڈ روبی کے نہ آنے کی وجہ سے خراب تھا، اس لیے اس سے بھی کاٹ کھانے والے لہجے میں بات کرنے لگی۔ کس نے مارا ہے؟ وہ اس کے پھولے پھولے چہرے کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا۔ کیا؟ وہ چیخی۔ کون مارے گا مجھے؟ اس گھر میں سب تم سے بڑے ہیں، کوئی بھی مار سکتا ہے۔ بکو مت، یہ بتاؤ مجھے نیچے کیوں بلایا ہے؟ قریب سے تمہارا دیدار کرنے کے لیے۔ نومی وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وارننگ دینے کے انداز میں بولی۔ دیکھو میرا موڈ بہت خراب ہے، اگر کوئی غلط بات کرو گے تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ وہ خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کبھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی، اگر وہ سنجیدہ ہوتا تو اس کا مذاق اڑانے لگتی تھی، اور اگر مذاق میں بات کرتا تو خود سنجیدہ ہو کر خفا ہونے لگتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے اس تک اپنے دل کی بات پہنچائے۔ جس طرح وہ موڈ خراب کر کے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتی تھی، اس سے وہ خود ہی بات کو مذاق میں اڑانے پر مجبور ہو جاتا تھا، ورنہ کئی بار دل چاہتا اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ کر کہے، میں تمہیں چاہتا ہوں تمام تر شدتوں کے ساتھ۔ یوں کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ وہ روبی کی بچی، اس نے آنے کو کہا تھا، اب تک آئی نہیں۔ وہ ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے زوردار مکہ مارتی ہوئی بولی۔ فون کر کے معلوم کر لو، اس نے مشورہ دیا۔ کر چکی ہوں فون، وہ کمینی گھر میں نہیں ہے۔ چلو جانے دو، یہ بتاؤ میرے ساتھ طارق روڈ چل رہی ہو؟ طارق روڈ، اس نے دہرایا اور پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے روبی کے ساتھ طارق روڈ ہی جانا تھا۔ کل ندا کی برتھ ڈے تھی اور اس کے لیے دونوں کو گفٹ لینا تھا۔ صبح ہی دونوں نے پروگرام بنایا تھا کہ شام میں گفٹ لے لیں گے، اور اب تک روبی آئی نہیں تھی۔ وہ تیار ہو کر کتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ جانا تو مجھے طارق روڈ تھا روبی کے ساتھ۔ ہاں تو میرے ساتھ چلو۔ تمہارے ساتھ؟ کیوں، میں تمہیں کھا جاؤں گا کیا؟ خیر اتنی جرأت تو نہیں ہے تمہاری۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دیکھو تم کسی دن میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاؤ گی۔ بس بس اپنی شکل سیدھی کر لو، مجھے ٹیڑھی شکلیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس طرح ہنستی ہوئی بولی، جاؤ پھپھو سے کہہ آؤ تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ ممی کے کمرے میں سحر آپی بھی موجود تھی۔ وہ دونوں جانے کس موضوع پر بات کر رہی تھی کہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ممی، روبی تو آئی نہیں، میں نومی کے ساتھ طارق روڈ چلی جاؤں؟ وہ دروازے میں رک کر پوچھنے لگی۔ جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ بس ممی، مجھے صرف ندا کے لیے گفٹ لینا ہے۔ پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولی، سحر آپی آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ سحر نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ممی کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے جانے کا اشارہ کیا تو وہ آہستہ قدموں سے باہر نکل آئی۔ پچھلے کئی دنوں سے اسے گھر کا ماحول کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہو۔ ہمیشہ ایکٹیو رہنے والی ممی کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ ڈیڈی الگ اپنی سوچوں میں الجھے نظر آتے۔ وہ سحر آپی گو کہ وہ سدا کی کم گو اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی تھی، ان دنوں لگتا جیسے وہ ممی کی الجھن شیئر کرنے میں لگی ہوئی ہوں۔ اسے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جاننا نہیں چاہتی تھی، اسے کوئی بتاتا ہی نہیں تھا۔ ممی، سحر آپی اور ڈیڈی تینوں اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے یا پھر موضوع بدل جاتے۔ وہ نادان نہیں تھی، جان جاتی کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی اور موضوع تھا، اور اسے دیکھ کر دانستہ بات بدلی گئی ہے۔ اس وقت بھی ممی اور سحر آپی اسے دیکھ کر جس طرح خاموش ہو گئی تھی، اس سے اسے الجھن ہونے لگی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ سب مجھ سے کون سی بات چھپانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ جلدی میں تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے پاس سے چلی آئی۔ لیکن اندر ہی اندر وہ خاصی الجھ گئی تھی، اور اپنے طور پر قیاس کرتی ہوئی جب وہ اپنا پرس لے کر نومی کے پاس آئی تو وہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ یہاں سے گئی تھی تو کھلکھلاتی ہوئی اور خاصے خوشگوار موڈ میں تھی، اور اب غیر معمولی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے کچھ پریشان سی بھی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پھپھو نے منع کر دیا؟ وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگا۔ نہیں تو پھر
پھر کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ چلنا ہے تو چلو ورنہ دھمکیاں مت دیا کرو، آؤ۔ وہ اس سے آگے نکل کر بائک تک آ گیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر جب اس نے بائک سٹارٹ کیا تب وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق ایک جھٹکے سے بائک آگے بڑھائی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ ہمیشہ اس سے موقع پر وہ اسے بے نقص سنایا کرتی تھی، لیکن اس وقت خاموش رہی۔ وہ اس کی طرف سے گالیوں کا انتظار ہی کرتا رہا۔ ایک گفٹ سینٹر کے سامنے بائک روک کر وہ ذرا سی گردن موڑ کر اس سے پوچھنے لگا، یہاں دیکھو گی؟ دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بائک سے اتر گئی۔ تم نہیں چلو گے؟ تم چلو، میں لاک لگا کر آ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ ممی نے کہا تھا جلدی آنا۔ وہ گفٹ پیک کروا کر اس کے ساتھ باہر نکلی تو کہنے لگی، گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ آپ فوراً گھر چلو؟ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ چلو پہلے تمہیں وہاں سے آئس کریم کھلا دوں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے موقع نہیں دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے روڈ کراس کر لیا۔ اوپن ایریا کے لان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور جو پہلی ٹیبل راستے میں آئی وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ قریب گزرتے لڑکے کو روک کر آئس کریم کے لیے کہنے لگا، اور جب اس کے سامنے بیٹھا تو کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، انگلی سے میز کی سطح پر آڑی ترچھی لکیریں بناتی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی نظریں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں اور چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری۔ لڑکا آئس کریم لے آیا تو وہ کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو، تم یوں چپ چپ سی اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں نہ میرا زیادہ بولنا اچھا لگتا ہے نہ خاموشی، اور کوئی تیسرا راستہ میرے پاس ہے نہیں۔ وہ سیدھی بیٹھتے ہوئے بولی۔ تیسرا راستہ؟ پھر خود ہی کہنے لگا، خیر اس بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ پریشان نہیں تو سارا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہم صرف کزن ہی نہیں، اچھے دوست بھی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں۔ تو پھر بتاؤ کس بات نے تمہیں الجھا رکھا ہے؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی نومی، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی بات ہے ضرور جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ کئی دنوں سے میں ممی، ڈیڈی اور سحر آپی کو نوٹ کر رہی ہوں۔ ڈیڈی کچھ چپ چپ سے ہیں، ممی الجھی ہوئی، اور سحر آپی جو کبھی کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی آج کل زیادہ تر ممی کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، نومی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، میں بھی اس گھر کی فرد ہوں۔ آخر یہ سب لوگ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارا وہم ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی طرف سے اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میز پر رکھے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر بولی، اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو کیا بات ہے؟ میں نہیں تو؟ دیکھو نومی، ابھی تم نے خود کہا تھا کہ ہم اچھے دوست ہیں۔ وہ ہنس پڑا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم جتنی لاپرواہ ہو اتنی ہی ذہین بھی۔ میری تعریف بعد میں کرنا، پہلے وہ بتاؤ جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور پلیز یہ سوال مت کرنا کہ میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں، ہر صورت جاننا چاہتی ہوں۔ ہاں، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا، وہ ہتھیار ڈالتا ہوا بولا، پہلے یہ بتاؤ تم اپنے دادا میاں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے دادا رنگپور کے ذمہ دار ہیں، اور ڈیڈی نے کیونکہ ان کی مرضی اور پسند کے خلاف شادی کر لی تھی، اس لیے انہوں نے ڈیڈی اور ممی پر اپنی حویلی کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد پھر کبھی ڈیڈی وہاں نہیں گئے۔ تم ٹھیک جانتی ہو، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔ پھر اصل کہانی یوں ہے سارا کہ اس نے پہلے سگریٹ سلگائی، پھر کہنے لگا، تمہارے ڈیڈی بچپن سے اپنے چچا زاد سے منسوب تھے، پھر جب شادی کا وقت آیا تو تمہارے ڈیڈی نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو آکسفورڈ سے MBA کر کے آئے تھے، جبکہ ان کی منگیتر ابتدائی چند کلاسوں سے آگے نہیں پڑھی تھی۔ ویسے بھی تمہارے آغا جی کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پھپھو کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی۔ انکل کا خیال تھا کچھ وقت گزرنے کے بعد جب تمہارے آغا جی کا غصہ کم ہوگا تو وہ نہ صرف انہیں معاف کر دیں گے بلکہ پھپھو کو بھی قبول کر لیں گے۔ جب سحر آپی پیدا ہوئیں تب انکل حویلی گئے یہ سوچ کر کہ آغا جی بیٹی کا سن کر نرم پڑ جائیں گے، لیکن آغا جی نے انکل کو گھیر لیا اور زبردستی ان کی شادی ان کی سابقہ منگیتر سے کر دی۔ شاید ان کا خیال تھا انکل بہت جلد اپنی شہری بیوی کو بھول جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انکل کو جیسے ہی موقع ملا وہاں سے نکل آئے، اس کے بعد پھر کبھی لوٹ کر نہیں گئے۔ اور ان کی دوسری بیوی کا کیا ہوا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا تھا، وہ فوراً پوچھنے لگی، وہ وہیں تمہارے آغا جی کے پاس ہیں، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، سحر آپی سے چھوٹی اور تم سے بڑی۔ میرے خدا، اگر ڈیڈی نے ہمیشہ کے لیے وہاں سے آنے کی ٹھان لی تھی تو کوئی فیصلہ کر کے آتے تاکہ وہ خاتون نئے سرے سے زندگی۔ انکل نے ایسا ہی کرنا چاہا تھا، وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا، لیکن وہ خاتون نہیں مانی، وہیں گئے زمانوں والی باتیں کہ تم جو چاہو کرو لیکن مجھے اپنے نام پر بیٹھا رہنے دو۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے؟
اب فلمی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ آغا جی بیمار ہیں اور انکل کو بلا رہے ہیں اور اس مقام پر پھپھو کو سوکن کی طرف سے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، ویسے یہ ایک فطری بات ہے۔ گو کہ انکل یقین دلا رہے ہیں کہ وہ صرف آغا جی سے مل کر اور کچھ ان کی خدمت کر کے واپس لوٹ آئیں گے، لیکن پھپھو کے دل میں کچھ خوف سا پیدا ہو گیا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ انکل جائیں۔ اور ڈیڈی کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک لمبا عرصہ والدین سے دور رہے ہیں اور اب جب کہ وہ خود بلا رہے ہیں تو انکل ضرور جانا چاہتے ہوں گے۔ بہرحال تم اپنے دل پر بوجھ مت ڈالنا اور یہ خیال دل سے نکال دو کہ کوئی تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ اصل میں تم گھر میں سب سے چھوٹی ہو اور کچھ لاپرواہ بھی، اس لیے تمہارے سامنے اس مسئلے پر بات نہیں ہوتی ہوگی۔ ہاں شاید۔ وہ طویل سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو چلتے ہیں۔ اس نے لڑکے کو بلا کر بل پے کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سنو، جب وہ گھر کے سامنے بائک سے اتر کر اندر جانے لگی تو وہ اسے پکار کر کہنے لگا، اب جاتے ہی یہ مت کہہ دینا کہ جو باتیں تم سے چھپائی جا رہی تھی وہ میں نے بتا دی۔ تم ہی نے تو بتائی ہیں۔ وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی۔ کیا؟ وہ چیخا اور وہ ہنستی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ جب سے امتحان ختم ہوئے تھے اور کالج سے ناطا ٹوٹا تھا، اس کے معلومات میں کافی فرق آ گیا تھا۔ صبح اٹھنے کی جلدی نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے جب دل چاہتا اٹھتی تھی۔ اس وقت تک سب لوگ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، لیکن اس روز وہ جلدی اٹھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے سے نکلی تو ڈیڈی کو ڈائننگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ اسے دیکھ کر ممی نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، بس ممی۔ اچانک آنکھ کھل گئی۔ گو کہ دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ پھر اس نے ڈیڈی کی طرف دیکھا۔ وہ بہت خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ ممی نے سلائس اور انڈے کی پلیٹ ان کے آگے کھسکا دی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکی کنکھیوں سے باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈی، ممی، سحر آپی سب کے ساتھ آہستگی سے پلیٹ کی طرف بڑھتے اور پھر اس آہستگی سے منہ کی طرف جاتے۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی طلسم کدہ ہو اور ذرا سی آہٹ سے طلسم ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ وہ الجھن محسوس کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا اور پھر ایک دم سر اٹھا کر کہنے لگی، ڈیڈی میں بھی آپ کے ساتھ رنگ پور جاؤں گی۔ ممی کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ سحر آپی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور ڈیڈی جیسے پشیمان سے ہو گئے تھے۔ ڈیڈی، آپ کو آغا جی کے پاس ضرور جانا چاہیے، وہ سب کی کیفیت سمجھنے کے باوجود نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ آپ کے والد ہیں ڈیڈی، ابھی انہوں نے آپ سے درخواست کی ہوگی کہ آپ ان سے ملیں، وہ آپ کو حکم بھی دے سکتے ہیں۔ سارا، ممی نے ٹوکا، میں غلط نہیں کہہ رہی ممی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور ڈیڈی کو مت روکیں۔ اتنا عرصہ ڈیڈی نے آپ کی خاطر سب کو چھوڑے رکھا، اب اگر ڈیڈی کچھ وقت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کا خدشہ بے بنیاد ہے ممی، اور پھر میں ڈیڈی کے ساتھ جاؤں گی۔ صرف ایک ہفتے کی اجازت دے دیجیے، اس کے بعد میں خود ڈیڈی کو واپس لے آؤں گی۔ کیوں ڈیڈی؟ ڈیڈی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ ممی کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور جیسے ہی جانے لگی وہ اٹھ کر ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ پلیز ممی، مان جائیں نا، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ ممی اسے دھکیل کر کمرے سے نکل گئی تو اس نے پلٹ کر ڈیڈی کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ ڈیڈی، ہم دونوں چلیں گے۔ بیٹا، تمہاری ممی خفا ہو گئی ہیں۔ ممی کی فکر نہ کریں، انہیں میں آرام کر لوں گی۔ بس آپ چلنے کی بات کریں۔ اگر تم اپنی ممی کو آرام کر لو تو مجھے فون کر دینا، میں آج شام کی سیٹ لے لوں گا۔ ڈیڈی اس کا گال تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے سحر سے پوچھنے لگے، بیٹا تم بھی چلو گی؟ نہیں ڈیڈی، ممی اکیلی ہو جائیں گی۔ یہ تو ہے۔ اوکے، اگلی دفعہ تم چلنا۔ ڈیڈی کمرے سے نکل گئے تو وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ سارا، تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائی؟ سحر آپی پوچھنے لگی۔ نومی نے۔ وہ کیونکہ اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نومی کے منع کرنے کے باوجود اس کا نام لے دیا۔ نومی؟ سحر زیر لب بڑبڑائیں تو وہ کہنے لگی، اب پلیز آپ نومی سے باس پرس مت کیجیے گا، ویسے بھی اس نے خود سے نہیں بتایا، میں نے بہت اصرار سے پوچھا تب۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اتنے دنوں سے میں گھر کی کشیدگی محسوس کر رہی تھی، پہلے سوچا کوئی بات ہوگی تو آپ خود مجھے بتا دیں گی، لیکن آپ کی مسلسل خاموشی نے مجھے الجھا دیا۔ تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ تم ڈیڈی کی طرف داری کرو گی۔ سحر آپی، ایمانداری سے بتائیے، کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں۔ پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ممی کی وجہ سے۔ تم نے دیکھا نہیں ممی کتنی ڈسٹرب ہو گئی ہیں؟ ممی کو ڈیڈی کا یقین کرنا چاہیے۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، آئیے ہم مل کر ممی کو سمجھاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد جب وہ ممی کو آرام کرنے میں کامیاب ہو گئی تب وہ ڈیڈی کے آفس کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آغا جی کی حویلی پر اسے کسی محل کا گمان ہو رہا تھا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ باہر کا حصہ تو ڈھنگ سے نہیں دیکھ سکی تھی، پھر بھی اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بلند و بالا عمارت چاروں طرف سے وسیع لانز میں گھری ہوئی ہے۔ کوریڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے وسیع و عریض ہال تھا، وال ٹو وال کارپیٹ اور جدید فرنیچر سے سجا ہوا۔ مغربی دیوار کے پاس سیڑھیاں چکر کھاتی ہوئی اوپر چلی گئی تھیں۔
وہ ابھی مزید ادھر ادھر کا جائزہ لینا چاہتی تھی کہ حویلی کے مکینی سی حال کمرے میں جمع ہونے لگے۔ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، اسی لیے ڈیڈی کے بازو کو مضبوطی سے تھامے ایک ایک کو دیکھنے لگی۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، سب ہی ڈیڈی سے مل رہے تھے۔ آخر میں ڈیڈی کو خود ہی خیال آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، یہ سارا ہے میری چھوٹی بیٹی، اور بیٹا ان سے ملو۔ ڈیڈی ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگے، یہ تمہارے آغا جی، یہ بی بی جان، تایا جی، یہ تائی جی، یہ سب ان کے بچے یعنی تمہارے کزن، اور یہ۔ ڈیڈی خاموش ہو گئے اور وہ اسی طرف دیکھنے لگی جس طرف ان کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، اور ڈیڈی کی خاموشی سے وہ جان گئی کہ وہ وہی خاتون ہے جن کی وجہ سے ممی انہیں یہاں نہیں آنے دے رہی تھی۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، بی بی جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ان کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، نہ محبت و شفقت، نہ نفرت، نہ بیزاری۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی۔ ڈیڈی، آغا جی اور تایا جی سے باتوں میں مصروف ہو گئے، باقی سب بھی انہی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ایک ایک کو دیکھتی رہی۔ اسے یوں چپ بیٹھنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ تو خاصی بولڈ لڑکی تھی، ہر محفل میں بڑی جلدی گل مل جایا کرتی، لیکن یہاں جانے کیوں کوئی بات نہیں کر سکی۔ انتہائی بوریت محسوس کرتے ہوئے قریب بیٹھی بی بی جان سے بمشکل اتنا کہہ پائی، میں منہ ہاتھ دھوؤں گی۔ انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جاؤ اسے اوپر لے جاؤ۔ لڑکیاں شاید اسی انتظار میں تھیں، فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے بی بی جان کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلایا تو وہ اٹھ کر ان لڑکیوں کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے انہی چکر کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر لے گئیں۔ سامنے کئی کمرے لائن سے بنے ہوئے تھے۔ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ایک لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تو باقی لڑکیاں بھی اس کے پیچھے آ گئیں۔ کمرہ خاصا کشادہ و خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اور وہ جو نیچے خاصی ریز روسی بیٹھی تھی، یہاں آتے ہی بے تکلفی سے بیڈ پر گر گئی۔ میرے خدا، طویل سانس لے کر بولی، سفر نے اتنا نہیں تھکایا جتنی تھکن نیچے بیٹھ کر ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی میں زیادہ دیر تک ایک جگہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ پھر تکیہ بازو میں لے کر اوندھی لیٹتی ہوئی بولی، اب تم سب تفصیل سے اپنا تعارف کراؤ۔ ڈیڈی نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تم سب میری کزنز ہو، اس سے زیادہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ جو لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لائی تھی، اس نے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اور بات کرنے کا انداز بھی۔ سحر آپی ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے خدا، آپ تو بالکل سحر آپی کی طرح ہیں۔ چلیے سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں۔ میرا تعارف بہت مختصر ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی، بس میرا نام ہی یاد رکھ لو تو کافی ہے۔ میں اسما ہوں۔ آپ تایا جی کی بیٹی ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے لمحہ بھر کو ہونٹ بھینجے، پھر کہنے لگی، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جسے آج میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ ڈیڈی، اس کے ہونٹوں نے حرکت کی اور وہ اس سے نظریں چرا گئی، گو کہ اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی قصوروار لگ رہی تھی۔ اسما پلیز، کسی نے ٹوکا، سارا ہماری مہمان ہے اور ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ میری دل آزاری نہیں ہوئی ڈیئر کزن۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور اسما کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ یقین کریں مجھے کل ہی آپ کے بارے میں معلوم ہوا، اگر اس سے پہلے میں کچھ جانتی تو بہت پہلے آپ سے ملنے آ گئی ہوتی۔ آپ بالکل سحر آپی کی طرح ہیں، اگر آپ دونوں ساتھ بیٹھ جائیں تو دیکھنے والے آپ دونوں کو تو بہنیں کہیں گے اور مجھے کبھی بھی آپ میں شمار نہیں کریں گے۔ بات ختم کر کے وہ خود ہی ہنس پڑی، پھر باری باری سب کی طرف دیکھا۔ اسما تعارف کروانے لگی، یہ صبا اور ہما تایا جی کی بیٹیاں ہیں، سعدیہ اور نادیہ چچا جی کی، اور یہ جو ثنا ہے یہ پھپھو جی کی بیٹی ہیں، آج کل یہاں آئی ہوئی ہے۔ پھپھو جی کہاں رہتی ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہمارا گاؤں زیادہ دور نہیں ہے، ثنا کہنے لگی، جہاں آغا جی کی زمینیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ تم چلو گی نا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ہاں اگر ڈیڈی جائیں تب ضرور چلوں گی۔ میرا خیال ہے اب تم منہ ہاتھ دھو لو، کھانا لگتے ہی آغا جی کا بلاوا آ جائے گا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی کہ منہ دھونے کی غرض سے آئی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں بیڈ سے نیچے اتر گئی، پھر کچھ یاد آیا تو کہنے لگی، سنو، تایا جی، چچا جی اور پھپھو جی کے بیٹے بھی ہیں یا ہمارے ڈیڈی کی طرح صرف بیٹیاں؟ ماشاء اللہ بیٹے بھی ہیں۔ صبا آپی فوراً بول پڑیں، تایا جی کے 3 بیٹے ہیں، چچا جی کے 2 اور پھپھو جی کے 4۔ اسما نے بتایا تو وہ ثنا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ثنا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اتراتے ہوئے کہا تو وہ ہنستی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ پھر جب منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو کمرے میں صرف اسما موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، آغا جی کا بلاوا آ چکا ہے، جلدی چلو۔ باقی سب چلی گئیں۔ ہاں، اس نے ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے اور دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتی ہوئی اسما کے ساتھ چل پڑی۔ ڈائننگ روم میں سب لوگ موجود تھے، وہ بھی جن کے بارے میں اس نے ابھی کچھ دیر پہلے پوچھا تھا، یعنی آغا جی اور چچا جی کے بیٹے۔ وہ خاص طور سے کسی کی طرف نہ دیکھ سکی، بس غیر ارادی طور پر ہی جس کی طرف نظر اٹھی، اور پھر کسی نے تعارف کروانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔
ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی کچھ فاصلے، کچھ حد بندیاں، شاید یہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اس نے ڈیڈی کے برابر بیٹھے ہوئے سوچا اور اسے نومی یاد آیا۔ کتنی دوستی تھی اس کی نومی سے، اور کبھی ممی ڈیڈی نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر، اور یہاں وہ بے خیالی میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لڑکیاں سر ڈھانپے اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا وہ دانستہ ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کر رہی ہیں۔ لڑکے البتہ نارمل نظر آ رہے تھے، ان کے انداز میں نہ تکلف تھا اور نہ حد سے زیادہ بے تکلفی، آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس نے نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور پھر جو سر اونچا کیا تو اس کے عین سامنے بیٹھا زوار شاہ بڑے دلکش انداز میں مسکرایا۔ وہ بڑی دیر سے اس کا کھویا کھویا انداز دیکھ رہا تھا اور شاید انتظار میں تھا کہ وہ کب اس کی طرف دیکھتی ہے، اور اب جو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ گھنی مونچھوں تلے بڑے بڑے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں شوخی۔ کچھ کہا نہیں، پھر بھی جیسے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اسی لیے لڑکیاں ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کرتی ہیں، اس نے سوچا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم کھانا نہیں کھا رہی؟ ڈیڈی نے اس کی پلیٹ اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ کھا رہی ہوں، اس نے چاہا جلدی جلدی کھا کر یہاں سے اٹھ جائے، لیکن اب کھانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے حصار میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت صبا آپی اٹھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ڈیڈی پوچھنے لگے۔ بس ڈیڈی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پتر، آغا جی نے اسے مخاطب کیا، تم شہری لوگ اتنا سا کھانا کھاتے ہو جبھی تو اتنے سوکھے ہوئے ہوتے ہو۔ اپنی شکل دیکھو، لگتا ہے مہینوں سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ آغا جی، یہ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ڈائٹنگ نے ستیہ ناش کر دیا ہے ان کا۔ اس سے پہلے کہ آغا جی مزید کچھ کہتے وہ صبا آپی کے پیچھے چلتی ہوئی ڈائننگ روم سے باہر نکل آئی۔ تم نے واقعی کھانا نہیں کھایا؟ صبا آپی اس کے ساتھ چلتی ہوئی کہنے لگی۔ مجھے واقعی بھوک نہیں تھی، وہ انہی کے لہجے میں بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کریدنے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ اصل میں صبا آپی، میرے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا وہ اس بری طرح مجھے گھور رہا تھا کہ مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کون؟ صبا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن پر زور دینے لگی، پھر اچانک یاد آیا تو بولی، ارے وہ تو زوار شاہ ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ اس نے صرف کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ تم اوپر چلو، میں تمہارے لیے وہیں کھانا لے کر آتی ہوں۔ ابھی نہیں آپی، اس نے روک دیا۔ کیوں؟ ابھی واقعی دل نہیں چاہ رہا، پھر جب بھوک لگے گی تو آپ سے کہہ دوں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کہا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، میرا اور ہما کا، اور ہاں تم کیسے رہنا چاہو گی؟ میرا مطلب ہے الگ کمرہ یا کسی کے ساتھ، جیسے آپ کہیں۔ نہیں بھائی، جیسے تم پسند کرو۔ یہاں میں اور ہما ہیں، ساتھ والے کمرے میں سعدیہ اور نادیہ ہوتی ہیں، البتہ اسما اکیلی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پتہ نہیں تم رہنا پسند کرو گی یا؟ صبا آپی، وہ پہلے چونکی پھر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو یہ خیال کیوں کرایا کہ میں اسما کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تو پہلے آپ اسما سے پوچھ لیں، اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو پھر میں انہی کے ساتھ ٹھہروں گی۔ صبا آپی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید میری بات بری لگی۔ نہیں، مجھے آپ کی حقیقت پسندی اچھی لگی۔ خیر چھوڑیں اس موضوع کو، بتائیں اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے بات طویل ہوتے دیکھ کر موضوع بدل دیا۔ کیسا پروگرام؟ نیچے لان میں چلیں، کچھ دیر ٹہلیں گے۔ اس وقت صبا آپی نے جس طرح حیرت کا اظہار کیا، اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ چلیں اس بات کو بھی جانے دیں۔ وہ چپل اتار کر بیڈ کے اوپر چڑھ گئی اور ابھی تکیہ سیدھا کر کے نیم دراز ہوئی تھی کہ باقی لڑکیاں بھی واپس آ گئیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ ہما نے روک دیا۔ لیٹی رہو، ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں گے۔ پھر کچھ دیر تک سب ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ جب سونے کا ذکر آیا تو صبا کہنے لگی، بھئی سارا کے لیے کہاں انتظام کیا ہے؟ اگر سارا کو اعتراض نہ ہو تو میرے کمرے میں آ جائے۔ اسما نے کہا تو وہ ایک دم صبا آپی کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے 2 انگلیوں کی مدد سے وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے سفر کی تھکان اب غالب آ رہی ہے۔ اچھا، تو اب صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ عموماً اسے نئی جگہ پر نیند ذرا مشکل ہی سے آتی تھی، لیکن اس وقت تھکن کا احساس اچانک غالب آ گیا تھا کہ وہ اسما کا انتظار کیے بغیر ہی سو گئی۔ ادھر جب سے کالج چھوٹا تھا وہ صبح دیر تک سوتی رہتی تھی۔ یہاں کا بھی اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پرندوں کی آوازوں سے خود ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ فوری طور پر اسے خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، اس لیے قدرے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بائیں طرف اسما نماز پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ آغا جی کے گھر میں ہے۔ اس نے سوچا وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن پھر ابھی اٹھتی ہوں کا ورد کرتے ہوئے اسے دوبارہ نیند آ گئی۔ اس وقت انسان گہری نیند نہیں سوتا۔ کہتے ہیں کہ شیطان اس خیال سے کہ کہیں بندہ اپنے رب کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس طرح حرکت دیتا ہے کہ ایک سرور کی کیفیت میں مبتلا ہو کر بندہ ہر شے سے غافل ہو جاتا
جاتا ہے اور پھر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہنستا ہوا جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ بندے کو ایک جھٹکا ضرور دے جاتا ہے، جبھی تو سورج سوا نیزے پر آتے ہی نیند پوری طرح غائب ہو جاتی ہے، پھر سوائے ندامت کے کچھ پاس نہیں ہوتا۔ وہ بھی دوبارہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ صبح کا اجالا کمرے کے اندر تک چلا آیا تھا۔ ذرا سی گردن موڑ کر اس نے دیکھا اسما اپنے ہی کسی خیال میں مگن کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ یوں کھڑکی کے پاس سے ہٹی جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو، پھر فوراً اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم نماز نہیں پڑھتی؟ سوری، مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔ کل سے میں تمہیں اٹھا دوں گی۔ اچھی بات ہے۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو اسما موجود نہیں تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ کپڑے میلے ہو رہے تھے اور بال بھی کچھ الجھے الجھے سے تھے۔ وہ بیگ میں سے کپڑے نکال کر دوبارہ باتھ روم میں چلی گئی۔ نہانے سے طبیعت خاصی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ وہ گیلے بالوں میں برش کرتی ہوئی پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے دور دور تک منظر بہت خوبصورت تھا۔ اس حویلی کی چار دیواری سے باہر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے لگے کینوں کے پیڑ جن پر ہرے اور پیلے کینو جھولتے نظر آ رہے تھے اور اس طرف سے آتی ہوائیں جیسے انہی کی مہک چرائے آ رہی تھی۔ اس نے طویل سانس لے کر ساری مہک اپنے اندر اتار لی اور ریلنگ پر کونیاں ٹکا کر ذرا سا آگے جھکی تو نیچے لان میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس کی طرف پشت کیے وہ ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیروں کو مضبوطی سے جماتے ہوئے پیچھے کی طرف جھک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بہت نیچے جھک گیا اور جہاں وہ اسے دیکھ کر چونکی، وہاں وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ اے لڑکی، اندر جاؤ، وہ وہیں سے چلا کر بولا اور وہ اس کے لہجے پر حیران ہو گئی۔ اندر جاؤ، وہ پھر چیخا اور اسے بھی غصہ آ گیا کہ وہ کون ہوتا ہے یورپ جمانے والا۔ کیوں؟ وہ بھی اونچی آواز میں تنگ کر بولی۔ میں کہتا ہوں ہٹو یہاں سے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اطمینان سے بالوں میں برش کرنے لگی۔ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر جا رہا تھا اور ابھی بھی وہ جھک کر نیچے دیکھنا ہی چاہتی تھی کہ وہ تنتناتا ہوا پیچھے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ یہ شہر نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس کے ساتھ ہی اسے کلائی سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا، پھر بالکنی کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا تو وہ کچھ حیران حیران سی کھڑی تھی۔ یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں نے، وہ برش سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہے۔ دیکھ لیا نا، آئندہ مت کھولنا۔ کیوں؟ وہ اسی کے لہجے میں بولی۔ یہاں سے بے پردگی ہوتی ہے۔ ارے وہ خواہ مخواہ ہنسی۔ زوار شاہ بے پردگی کا اتنا ہی خیال تھا تو یہ بالکنی بنائی کیوں؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا سارا تجمل شاہ کہ کبھی تم جیسی بدلحاظ لڑکی کا یہاں آنا ہوگا تو ہم کبھی یہ بالکنی نہ بنواتے۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو؟ اچھا۔ وہ تمسخرانہ انداز سے ہنسا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، سنو، یہ کسی معمولی آدمی کا گھر نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کی لڑکیاں اتنی ارزاں ہیں کہ راہ چلتے ہوئے لوگ انہیں بالکنیوں میں کھڑا دیکھیں۔ تم نے اگر یہاں رہنا ہے تو اپنا نہیں تو اس حویلی کی عزت کا پاس ضرور رکھنا ہوگا۔ زوار شاہ، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا۔ آغا جی کو اگر معلوم ہو گیا کہ تم بالکنی میں کھڑی تھی تو وہ تمہارے مہمان ہونے کا لحاظ بھی نہیں کریں گے۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ویسے تم اچھی لڑکی ہو، وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹ کر بولا۔ اس نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے بالکل قریب کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنا اونچا توانا مرد یوں لگا جیسے اسے اپنی مٹھی میں قید کر لے گا۔ دل ٹھہرنے لگا اور سانسیں رکنے لگی تو وہ قدم بڑھا کر اس سے دور چلی گئی۔ پھر اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، تب اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ میرے خدا، کتنی دیر سے سینے میں رکی سانس ہونٹوں کی تہہ سے آزادی اور بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بیڈ پر گر گئی۔ عجیب آدمی ہے، وہ سوچنے لگی، کبھی شعلہ کبھی شبنم جیسا، اور اس کی بولتی آنکھوں میں جانے کیا سحر ہے کہ اپنا آپ بھولنے لگتا ہے اور میں اس کے سامنے نروس کیوں ہونے لگتی ہوں۔ وہ اپنے آپ سے الجھنے لگی۔ سارا! ثنا اسے پکارتی ہوئی اندر چلی آئی تو وہ اپنے خیال سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کیا اکیلے بیٹھنا بھی منع ہے؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے آؤ نیچے چلو، ناشتہ نہیں کرو گی؟ ناشتہ تو میں نے کر لیا، وہ مسکرا کر بولی۔ کب؟ ثنا متعجب ہوئی۔ ابھی زوار شاہ نے مجھے بڑا زبردست قسم کا ناشتہ کروایا ہے۔ کیا؟ ثنا کو یقین نہیں آیا۔ ہاں بھئی، وہ ہنسی اور پھر اسے اپنی بالکنی میں جانے کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کی ساری بات سن کر ثنا کہنے لگی، تم برا مت ماننا سارا، اصل میں یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ چلو میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن زوار شاہ کو آرام سے مجھے یہ بات سمجھانی چاہیے تھی۔
وہ تو یوں چلانے لگا جیسے میں نے جانتے بوجھتے یہاں کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہو۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، اور سنو، اس کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، وہ ذرا الگ مزاج کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں آغا جی اسے بہت چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی۔ وہ فوراً بول پڑی۔ آغا جی کی بے جا طرفداری نے اسے بدتمیز بنا دیا ہے۔ نہیں خیر، وہ بدتمیز تو نہیں ہے، صرف بدتمیز نہیں بلکہ اکڑ بدمزاج اور مغرور بھی ہے۔ لیکن تم اسے سمجھا دینا ثنا کہ آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، میں اس لہجے کی عادی نہیں ہوں۔ اپنی بے عزتی یاد کر کے اسے ایک بار پھر غصہ آنے لگا۔ پلیز اپنا موڈ خراب مت کرو، ثنا التجائیہ لہجے میں بولی۔ نیچے چلو، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کچھ خفا سی اس کے ساتھ چل پڑی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے قدرے اونچی آواز میں سب کو سلام کیا اور ڈیڈی کے برابر جا بیٹھی۔ رات اس نے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے بڑی زبردست قسم کی بھوک لگی تھی، لیکن جب ٹیبل پر نظر پڑی تو اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اصل گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، مکھن سے بھرا ڈونگا، لسی اور مختلف قسم کے حلوہ جات، یہاں سے وہاں تک ٹیبل پر اسی قسم کی چیزیں تھیں۔ وہ پیچیدگی سے ٹیڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ سرگوشی کیسے انداز میں بولی، میں یہ سب نہیں کھاؤں گی۔ پھر؟ مجھے سلائس چاہیے۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں کہنا بھول گیا تھا کہ تم… کیا بات ہے؟ بی بی جان انہیں سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں بی بی جان، ڈیڈی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ میرا خیال ہے بی بی جان، سارا کو یہ ناشتہ ہضم نہیں ہوگا۔ زوال اس کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے تو آپ چائے کے ساتھ پاپے منگوا دیجیے۔ پاپے نہیں، ڈبل روٹی اگر یہاں ملتی ہو تو تب۔ اس کا بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی بات پر خاموش نہیں رہ سکی۔ لمحہ بھر کو سب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاید ان کے لیے عجیب سی بات تھی کہ بزرگوں کی موجودگی میں وہ زوال شاہ سے بات کر رہی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے، وہ چیزیں بھی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی، جیسے کہ تم بڑی نایاب شے ہو زوال شاہ۔ واقعی اس سے پہلے میں نے تمہارے جیسا بندہ نہیں دیکھا تھا۔ سارا آغا جی کا سرد لہجہ لمحہ بھر کو اس کی رگوں میں لہو منجمد کر گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، لڑکیاں اس طرح بات نہیں کرتی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی کہ ڈیڈی نے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کے لیے کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ نہیں کروں گی؟ آغا جی پوچھنے لگے۔ آئی ایم سوری آغا جی، مجھ سے یہ سب نہیں کھایا جائے گا۔ سب کھانے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ وہ پھر بولنے سے باز نہ آیا۔ آغا جی، اگر یہ اس طرح بات کرے گا تو مجھے بھی جواب دینا پڑے گا۔ میں اس کی بکواس پر زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکوں گی۔ زوال شاہ، پتر یہ تمہاری مہمان ہے، کچھ لحاظ کرو، اور پھر شہر سے آئی ہے، تمہاری باتیں برداشت نہیں کرے گی۔ آغا جی اسے سمجھانے لگے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر باہر چلی آئی۔ وہ اگر الگ مزاج کا بندہ ہے تو میں بھی ذرا مختلف قسم کی لڑکی ہوں۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے اس نے سوچا، اب تک اس نے صرف حویلی کے اندر لڑکیاں دیکھی ہیں جو اس کی بری بھلی سب برداشت کر لیتی ہوں گی۔ میں تو مزاج ٹھکانے لگا دوں گی، بھلے سے آغا جی کی ڈانٹ سننی پڑے۔ ویسے ہے زبردست شے، اس نے اعتراف کیا۔ میں نے واقعی پہلے کبھی اس جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ اپنی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود اچھا لگتا ہے۔ آنکھوں میں تو جیسے شرارے بھرے ہیں کہ زیادہ دیر تک ان میں سے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ توبہ! میں کیا سوچنے لگی؟ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی اور صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ بھوک سے اب پیٹ میں سے آوازیں آنے لگی تھی اور سر بھی چکرا رہا تھا۔ اس نے سوچا صبا آپی سے کہے اور وہ اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرے، اور ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر آنکھیں کھول کر ادھر دیکھنے لگی۔ جو خاتون ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئیں انہیں دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور بڑھ کر ٹرے ان کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے بولی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں بیٹی، پرشفقت لہجے میں اسے مزید شرمندہ کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ تم میرے لیے اسما ہی کی طرح ہو، اگر مناسب سمجھو تو امی ہی کہہ لو۔ میں آپ کو امی ہی کہنا چاہ رہی تھی، پھر خیال آیا کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ برا لگنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ میں بہرحال تمہاری ماں ہوں، سوتیلی ہی سہی، اور ہاں مجھے برا نہیں لگے گا۔ آپ جیسی مہربان خاتون سوتیلی ماں نہیں ہو سکتی۔ اس نے ٹرے رکھ کر ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ چلو اب ناشتہ کر لو، تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر کندھوں پر دباؤ ڈال کر بٹھا دیا۔ آپ بھی بیٹھے نا؟ ہاں کیوں نہیں۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے ٹرے کی طرف دیکھا کہ کہیں پھر وہی چیزیں تو نہیں سامنے آ گئی، لیکن سلائس اور آملیٹ کے ساتھ چائے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور جلدی جلدی اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ خالی پیٹ چائے مت پیو، پہلے کچھ کھا لو، انہوں نے کہا تو اس نے کپ دوبارہ ٹرے میں رکھ دیا اور دو سلائس کے درمیان آملیٹ رکھ کر ان سے کہنے لگی، آپ لینا؟ نہیں بیٹی، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ چائے میں نہیں پیتی، اور اب تم باتیں کرنے کے بجائے ناشتہ کرو۔ اس نے سلائس دانتوں سے توڑا، ساتھ ہی چائے کا گھونٹ بھی پیا، اور پھر ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہی تھی کہ ڈیڈی آ گئے۔ وہ بھی شاید اس سے ناشتے کا پوچھنے آئے تھے، اور جب اسے چائے پیتے ہوئے دیکھا تو وہ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے بولے،
خدا کا شکر ہے تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل گئی۔ وہ ہنسی اور برابر بیٹھی زہرا بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، امی کی مہربانی سے۔ ڈیڈی شاید ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، اس کے اشارے پر جو دیکھا تو ٹھٹک سے گئے، جبکہ زہرا بیگم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹھیں ڈیڈی، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ نہیں بیٹا، میں چلوں؟ وہ پلٹے تو زہرا بیگم نے پکار لیا، تجمل شاہ بیٹیوں کی بات رد نہیں کرتے۔ ڈیڈی اس کی طرف دیکھنے لگے تو اسے اپنے یہاں موجودگی عجیب سی لگنے لگی۔ آپ بیٹھیں ڈیڈی، میں اور چائے لے کر آتی ہوں، یہ کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ اسی بہانے ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اتر کر ہال کمرے میں آئی تو کچھ کنفیوز ہو گئی، کیونکہ کچن کا راستہ معلوم نہیں تھا اور اس وقت ہال میں موجود بھی کوئی نہیں تھا جس سے پوچھ لیتی۔ اپنے آپ کو انتہائی بے وقوف تصور کرتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے کے دروازے سے زوار شاہ آتا نظر آیا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے رخ موڑ لیا اور یوں پوز کرنے لگی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ تمہارے ہاں ناشتہ پورے گھر میں گھوم پھر کر کیا جاتا ہے؟ وہ قریب آ کر ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں، تو ٹرے رکھ دو۔ کہاں رکھوں؟ میرے سر پر۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تصور کی آنکھوں سے تمہیں سر پر ٹرے اٹھاتے دیکھ رہی ہوں۔ لمحہ بھر کو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی، پھر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ جاؤ کچن میں رکھ کر آؤ۔ کچن کا راستہ نہیں معلوم؟ کیسی لڑکی ہو، کچن کا راستہ ہی نہیں معلوم؟ اس نے مذاق اڑایا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ نہیں ہے لیکن ہو تو سکتا ہے۔ بس یہیں وہ نروس ہو جاتی تھی۔ ذو معنی بات اور پھر آنکھوں کی زبانی بہت سی ان کہی داستانیں، اور ستم گر کی آنکھیں بھی تو غضب کی تھی۔ پل میں تسخیر کر لیتی۔ زوار شاہ، مجھے بتاؤ کچن کس طرف ہے؟ وہ الجھ کر بولی اور وہ محظوظ ہو کر ہنس پڑا۔ دائیں ہاتھ پر چلی جاؤ، گیلری کے اختتام پر کچن ہے۔ وہ فوراً اسی طرف چلی گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹرے پٹخنے کے سے انداز میں سنک پر رکھی اور چائے بنانے کے لیے کیتلی تلاش کرنے لگی۔ کیا چاہیے بی بی؟ ملازم اس سے پوچھنے لگا۔ کیتلی کہاں ہے؟ میں چائے بناؤں گی۔ میں بنا دیتا ہوں۔ میں اس نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ہاں جلدی سے بناؤ اور اسما بی بی کے کمرے میں دے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچن سے نکل آئی۔ دوبارہ ہال کمرے تک آئی تو وہ ٹیلی فون کے پاس کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ سنو، تمہارا فون ہے میرا۔ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے سوچنے لگی۔ جلدی آؤ، کوئی سحر صاحبہ ہیں۔ ارے سحر آپی! وہ چیخی اور بھاگ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ ہاں سحر آپی، کیسی ہیں آپ؟ ممی کیسی ہے؟ اسے نظر انداز کیے وہ روانی سے بولنے لگی۔ دوسرے کی بات بھی سن لو۔ وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ انسنی کرتی ہوئی اپنے کہی گئی، نومی آپ کے پاس کھڑا ہے، ذرا اس سے بات کرائیں تو۔ یہ نومی کون ہے؟ جس انداز سے اس نے پوچھا وہ شرارت پر آمادہ ہو گئی، خاص طور سے اسے سنا کر کہنے لگی، نومی تم ہمارے ساتھ آتے تو ہم خوب انجوائے کرتے۔ میں تو ایک دن میں ہی بور ہو گئی ہوں۔ پتہ ہے نومی، یہاں بڑے نایاب جانور پائے جاتے ہیں۔ اشارہ اسی کی طرف تھا اور وہ بے وقوف نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ کر کریڈل پر پٹخ دیا۔ ارے وہ انتہائی معصوم بن کر کہنے لگی، تم نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی۔ شٹ اپ! وہ چیخا اور پیر پٹکتا ہوا چلا گیا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ بی بی چائے، ملازم نے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اسے اسما کے کمرے میں جانے کا کہہ کر خود آغا جی اور بی بی جان کے پاس آ گئی۔ آؤ پتر، آغا جی نے کہا تو وہ قدرے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی۔ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے۔ بہت اچھا۔ پتہ ہے آغا جی، مجھے آپ سے ملنے کی بہت آرزو تھی اور میں بہت پہلے یہاں آنا چاہتی تھی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، آغا جی آپ کو ڈیڈی سے اتنی سنجیدگی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، خواہ مخواہ ایک لمبا عرصہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آغا جی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ بات تو کبھی ان کی اپنی اولاد نے کہنے کی جرأت نہیں کی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی، ڈیڈی نے شادی ہی تو کی تھی، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، پھر آپ نے یہاں بھی ان کی شادی کر دی۔ اور آغا جی جب آپ نے اپنی خواہش پوری کر ہی لی تھی تو آپ کو سمجھوتا بھی کر لینا چاہیے تھا۔ ممی کو اگر اس گھر میں آنے دیتے تو ڈیڈی دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق دے سکتے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر آغا جی کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو پھر کہنے لگی، مجھے امی زہرا بیگم کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے ڈیڈی کے نام پر اپنی زندگی کے قیمتی سال گنوا دیے۔ اسما الگ باپ کی شفقت سے محروم رہی۔ اب تو زندگی اس سٹیج پر ہے کہ ڈیڈی گزرے ماہ و سال کی تلافی بھی نہیں کر سکتے۔ ممی کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ڈیڈی مستقل طور پر یہاں آ جائے۔ ہاں پہلے ایسا ممکن تھا، لیکن اس وقت آپ نے نہیں چاہا۔ ساری غلطی تمہارے باپ کی ہے۔ آغا جی نے سارا الزام ڈیڈی کے سر رکھ دیا۔ جب وہ جانتا تھا کہ یہاں اس کی منگ موجود ہے تو پھر اس نے وہاں شادی کیوں کی؟
منگنی ہی تو ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا تھا، اور پھر اب تو نکاح میں بھی پائیداری نہیں رہی۔ بات ہی ختم پتر، یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ اور پھر ایسا شہر میں ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں تو ایک بار زبان پر جو نام آ جائے پھر اس کے بعد کسی اور نام کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور جہاں تک زہرہ کا سوال ہے تو اسے میں نے یہاں لا کر غلطی نہیں کی، تم نہیں جانتی پتر، اگر میں اسے اس گھر میں نہ لاتا تب بھی وہ ساری زندگی اسی طرح بیٹھی رہتی، کوئی اس سے شادی پر تیار نہ ہوتا، لوگ باتیں الگ بناتے، یہاں آ کر اس نے کم از کم عزت سے تو زندگی گزار دی۔ آغا جی، وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم یہاں کے رواجوں کو نہیں جانتی، پھر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہنے لگی، بہرحال گزرے وقت کو ہم واپس نہیں لا سکتے، غلطی مجھ سے بھی ہوئی، تم اپنی ماں سے کہنا وہ اپنا دل بڑا کرے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اپنی بنی بنائی زندگی چھوڑ کر یہاں آ جائے، یہ یقیناً اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن اتنا تو وہ کر سکتی ہے کہ مہینے میں ایک آدھ بار تجمل شاہ یہاں آنا چاہے تو وہ اس سے روکے نہ۔ ممی ڈیڈی کو یہاں آنے سے نہیں روکیں گے، آپ اس طرف سے اطمینان رکھیں، اس نے کہا تو آغا جی نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ تم تو بڑی سمجھدار ہو پتر، آپ کی دعائیں ہیں۔ وہ ہنسی اور بی بی جان کی طرف دیکھنے لگی جو خاصی حیران سی بیٹھی تھی، شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی سی لڑکی آغا جان سے اس طرح بات کر سکتی ہے۔ زوار شاہ جسے آغا جان اتنا چاہتے تھے، اس نے بھی کبھی یہ موضوع نہیں چھیڑا تھا، اور وہ نہ صرف اس موضوع پر بات کر گئی تھی بلکہ بڑی خوبصورتی سے آغا جان کو الزام دے گئی تھی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگے۔ وہ اوپر ہے اسما کے کمرے میں، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اچھا اب آپ آرام کریں، میں سب آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں۔ دروازے تک جا کر پھر پلٹ آئی، آغا جی آپ کی جاگیر میں آموں کے باغ بھی ہیں؟ ہاں، تمہیں آم پسند ہیں؟ آم تو پسند ہی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ شوق مجھے باغ دیکھنے کا ہے۔ اچھا آغا جی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، میں جہانگیر سے کہوں گا تمہیں لے جائے گا، صرف مجھے نہیں آغا جی، ہم سب چلیں گے کل ہی۔ آغا جی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ شکریہ کہتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی، پھر اسما کے کمرے کی طرف جاتے جاتے رک گئی، محض اس خیال سے کہ اسے دیکھ کر ڈیڈی نادم نہ ہونے لگیں۔ کچھ سوچتی ہوئی سب آپا کے کمرے میں آ گئی، باقی کزنز بھی وہیں موجود تھیں۔ تم کہاں تھی؟ ہما اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ آغا جی کے پاس، لیکن میں نے تو تمہیں زوار شاہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ جانے کیا تھا ہما کے لہجے میں، اور پتہ نہیں وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکی۔ میری زوار شاہ سے مٹ بھیڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ آغا جی آج رقبے پر نہیں گئے؟ ثنا سب آپی سے پوچھ رہی تھی، لیکن جواب اس نے دیا اور اٹھ کر پیچھے ہوتے ہوئے بولی، پتہ ہے سب آپی، میں نے آغا جی سے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے باغوں کی سیر کرائیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ نادیہ نے بے تابی سے دریافت کیا۔ کل چلیں گے۔ باقی سب ایک ساتھ چیخیں۔ ہاں، لیکن کیا تم لوگ کبھی وہاں نہیں گئے؟ گئے ہیں، اس وقت جب چھوٹے تھے، سعدیہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اب اتنا دل چاہتا ہے جانے کو، لیکن آغا جی سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ چلو تو کل چلیں گے۔ ہاں واقعی بڑا مزہ آئے گا۔ پھر کتنی دیر وہ سب آنے والی کل کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی۔ صبح اسما نے اسے نماز کے لیے اٹھایا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ کل جس طرح اسما نے اسے ٹوکا تھا، اس سے واقعی اسے بڑی شرمندگی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے وضو کر کے اسما کے ساتھ ہی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتی تھی، بس صبح کی نماز نیند کی وجہ سے ہمیشہ قضا ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی نماز سے فارغ ہوئی تو آنکھوں میں نیند کے آثار موجود تھے۔ اب اگر سونا چاہو تو سو جاؤ، اسما اس کی آنکھوں میں اترے گلابی ڈورے دیکھ کر بولی۔ نہیں، اب اگر سوئی تو سر میں درد ہو جائے گا۔ ہاں البتہ چائے مل جائے تو میرا خیال ہے میں خود ہی بنا لاتی ہوں۔ اسما نے روکنا چاہا، لیکن وہ اپنی بات ختم کرتے ہی تیزی سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ چائے کی ٹرے اٹھائے واپس آئی تو اسما کل کی طرح کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے ہی کسی خیال میں مگن تھی۔ آہٹ پر چونکی اور فوراً کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ اتنی ساری چائے پیو گی؟ اسما ٹی پاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے بولی۔ کیوں، آپ نہیں پئیں گی؟ نہیں، میں چائے نہیں پیتی، پی کر دیکھیں، اچھی لگے گی۔ نہیں بھئی، مجھے تو معاف ہی رکھو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ چائے بالکل نہیں پیتی تو میں اپنے لیے صرف ایک کپ بنا کر لاتی۔ اس نے صرف ایک کپ میں چائے ڈالی، پھر کپ لے کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ حالانکہ دل چاہ رہا تھا دروازہ کھول کر بالکنی میں چلی جائے، لیکن کل کا واقعہ بھولی نہیں تھی، اور کل ہی کی بات یاد کر کے اس نے کھڑکی میں سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہ اس وقت جاگنگ کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ بھول گئی کہ کہاں کھڑی ہے، بے اختیار اسے پکار لیا، زوار شاہ۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ چائے کا کپ اسے دکھاتے ہوئے بولی، چائے پیو گے؟ شاید اچھے موڈ میں تھا، جو اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اوپر آ جاؤ، اس نے کہا تو جواب میں اس نے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً کھڑکی کے پاس سے ہٹ آئی اور دوسرے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ اپنے کپ میں بھی اس نے مزید چائے ڈالی۔ اسما خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے اسما، میں نیچے جا رہی ہوں۔ وہ بڑی جلد میں دونوں کپ لے کر چل پڑی۔ اگر پل بھر کو بھی وہ اسما کی طرف دیکھ لیتی تو زوار شاہ کے پاس جانے کا ارادہ
ترک کر دیتی، لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں۔ پچھلی طرف لان میں آئی تو وہ مخملی گھاس پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھا تو نظریں اسی پر جما دیں، اور وہ جو بڑے اعتماد سے چلی آ رہی تھی اس کی نظروں کی گرفت میں آ کر نروس ہو گئی۔ دل عجب انداز سے دھڑکنے لگا تھا، چال الگ غیر متوازن ہو رہی تھی۔ زوار شاہ، اس طرح مت دیکھا کرو، وہ قریب آ کر کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں؟ وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اور وہ کیسے کہہ دیتی کہ میرے اندر ہلچل مچ جاتی ہے اور میں کچی ڈور سے بندھی چلی آتی ہوں۔ بمشکل اپنے آپ پر قابو پا کر بولی۔ پکے بے ایمان لگتے ہو۔ وہ ہنسا اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کی کلائی تھام لی۔ کیا کر رہے ہو؟ چائے گر جائے گی۔ صرف چائے؟ وہ شوخی سے بولا اور کلائی کو اپنی طرف کھینچ کر اسے پاس بٹھا لیا اور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرنے لگی، کیونکہ ایسے ہی لمحوں میں اس کی بے حد خوبصورت آنکھوں میں بہت سی انکہی داستانیں تحریر ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں کا موسم بہت اچھا ہے۔ وہ اس کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے کی غرض سے بولی۔ پھول ہمارے ہاں بھی کھلتے ہیں، لیکن یہاں مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی نئی بات ہو۔ جانتی ہو، جب نئے پن کا احساس ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سارا کہ ہمارے اندر نئے جذبے جنم لے رہے ہیں، خوبصورت جذبے جن کا عکس ہمیں ہر شے میں نظر آنے لگتا ہے۔ جبھی تو دنیا اچانک بہت حسین ہو جاتی ہے۔ وہ بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں پی کر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سیدھا سیدھا لیٹ گیا اور دور آسمانوں پر نظریں جماتے ہوئے بولا، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہاں کے ہر شے روزمرہ کی طرح بہت عام سی لگ رہی تھی۔ وہی پھول جو روز کھلتے ہیں، وہی شبنم جو لمحہ بھر کو پورے وجود میں سرد لہریں دوڑا دیتی ہیں، اور وہی ہوائیں جو مالٹے اور کینوں کی مہک چرائے اس اونچی دیوار سے اندر چلی آتی ہیں۔ لیکن اب اچانک ان گلابوں کی پتیاں شوخی پر آمادہ ہو کر مسکراتی لگ رہی ہیں، شبنم کے قطرے انمول موتیوں کو مات دیتے لگ رہے ہیں، اور مہکتی ہوائیں جانتی ہو سرگوشیوں میں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بے حد خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کائنات میں اترتی یہ ڈھیر ساری خوبصورتیاں اور نیا پن تمہارے وجود کا مرہون منت ہے۔ زوار شاہ، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اندر سے نکل کر صبا آپی اسے پکارنے لگی۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے وہیں سے کہا، آغا جی کہہ رہے ہیں یہی وقت ہے جانے کا۔ ارے! وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا بولا، تمہیں نہیں پتہ آج ہم آموں کے باغ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آغا جی بھی جائیں گے؟ پتہ نہیں۔ وہ دونوں کپ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ آغا جی حال کمرے میں موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگے، پتر، یہ جہانگیر شاہ تم لوگوں کو لے جائے گا۔ آپ نہیں چلیں گے؟ نہیں، تم لڑکیاں والیاں ہو، آؤ۔ آغا جی، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ جہانگیر لالا کہاں اتنی ساری بھیڑ بکریوں کو سنبھال سکیں گے؟ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ چیخ پڑی، آغا جی، یہ ہمیں بھیڑ بکریاں کہہ رہا ہے۔ نہ پتر، ایسے نہیں کہتے آغا جی۔ گو کہ اس کی بات پر محظوظ ہوئے تھے، لیکن سارا کا دل رکھنے کی خاطر ٹوک دیا۔ جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اب زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر آ گئی۔ لڑکیوں میں بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اپنے طور پر وہ بہت جلدی نہا کر نکلی تھی، پھر بھی لڑکیاں جلدی جلدی کا شور مچانے لگیں۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ جلدی یوں ہے سارا ڈیئر کہ اگر دھوپ میں شدت آ گئی تو ہم راستے ہی میں تھک جائیں گے، پھر سارا دن وہاں بور گزرے گا۔ لو میں تیار ہو گئی۔ وہ برش رکھ کر پلٹی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بال تو باندھ لو، ہما نے ٹوکا۔ ابھی گیلے ہیں، سوکھ جائے تو باندھ لوں گی۔ لیکن بی بی جان لڑکیوں کے کھلے بال پسند نہیں کرتی، انہوں نے دیکھ لیا تو خفا ہوں گی۔ سعدیہ نے کہا تو اس نے دوپٹہ پھیلا کر سر پر اوڑھ لیا اور صبا آپی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو سب ایک دوسرے کے پیچھے کمرے سے نکلیں اور سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئیں۔ آغا جی اور بی بی جان کے ساتھ ڈیڈی اور امی بھی موجود تھے۔ اس نے دونوں کو سلام کیا اور اپنے جانے کے بارے میں بتانے لگی۔ گاڑی تیار ہے، وہ اندر آتے ہوئے بولا تو وہ بے خیالی میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بلو جینس پر اسکائی بلو دھاری دار شرٹ میں اس کا دراز کا دور نمایاں لگ رہا تھا۔ جاؤ پتر، اور ہاں زوار شاہ، شام ڈھلنے سے پہلے آ جانا۔ آغا جی کے کہنے پر اس نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ آپ فکر نہ کریں آغا جی، ہم جلد آ جائیں گے۔ اوکے ڈیڈی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کہیں جانے سے پہلے ڈیڈی کی گردن پر بازو ڈال دیے اور جب انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ یہ تو مجھے کوئی اسکول وین لگ رہی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ واقعی کسی اسکول سے مستعار لی ہے؟ نہیں بھئی، یہ خاص ہمارے لیے ہے۔ اچھا، وہ ہنسی۔ کم از کم شیشوں پر سے پردے تو ہٹا دو تاکہ باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر تمہیں باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونا ہے تو آگے زوار شاہ کے ساتھ جا بیٹھو، ہمیں یہ پردے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہما کا وہی انداز تھا، سمجھ میں نہ آنے والا، اس لیے وہ خاموش ہو رہی اور پھر بقیہ تمام راستہ اسی طرح کٹا۔ کوئی اس سے بات کرتا تو جواب دیتی، ورنہ وہی خاموش۔ جہانگیر لالا نے سیدھا ریسٹ ہاؤس کے پاس جا کر گاڑی روکی۔ وہ سب نیچے اترے تو بوڑھا چوکیدار استقبال کے لیے موجود تھا۔
تھا۔ بابا کچھ ناشتہ وغیرہ بھی تیار کیا ہے یا نہیں؟ زوار شاہ اترتے ہی پوچھنے لگا۔ سب تیار ہے مالک، مجھے رات ہی بڑے چودھری جی نے اطلاع کروا دی تھی۔ چلو بھائی پہلے پیٹ پوجا۔ وہ جہانگیر لالہ کے ساتھ آگے چل پڑا تو ان سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ ناشتے میں وہی سب چیزیں تھیں جو اس نے گزشتہ روز کھانے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ طویل سانس لے کر دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ دور دور تک ہر شے سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ طلوع ہوتے سورج کی سنہری کرنوں نے ماحول کو انوکھا حسن بخش دیا تھا۔ مخملی گھاس پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے یوں لگ رہے تھے جیسے کسی کی ستوہ ناک میں لونگ لشکارے مارتا ہو۔ سارا جہانگیر لالہ کی آواز پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں جہانگیر لالہ، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے جھوٹ بولا، ورنہ تو بڑی زوروں کی بھوک لگی تھی۔ سارا، میں تمہارے لیے سلائس اور انڈے لے کر آئی ہوں۔ کیا؟ اسما کے کہنے پر وہ چیخی اور فوراً دسترخوان پر آ بیٹھی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی تمہارا دل نہیں چاہ رہا، زوار شاہ نے چھیڑا۔ اصل میں یہ کہہ کر کہ میں یہ سب چیزیں نہیں کھاتی تم سب کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بالآخر میری بہن کو ہی خیال آیا، تمہاری بہن سے میں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ناشتے کا سامان لے کر چلے ورنہ تم بھوکی رہ جاؤ گی، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ پھر بھی وہ سب کے سامنے بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی اور تصدیق کے لیے اسما کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو اسے اخلاقی تقاضا نبھانے کی خاطر کہنا پڑا، شکریہ زوار شاہ کہ تمہیں میرا خیال رہا۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس نے نظریں چرا لی، کہیں وہ سب کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ صرف مجھے تمہارا خیال ہے۔ اس سے کوئی بعید بھی تو نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ سب ریسٹ ہاؤس سے نکل آئے۔ کچھ دور جا کر آموں سے لدے گھنے گھنے پیڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ جہاں گھنی چھاؤں تھی وہاں وہ سب دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ پھر بس کچھ دیر ہی انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی تھی، اس کے بعد خوب ہلا گلا کیا، مختلف گیمز بھی کھیلی اور آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے تو وہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ جہانگیر لالہ کھانے کے لیے بلانے آئے تو وہ سب دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کو پکارنا شروع کیا، کوئی کسی درخت کے پیچھے سے برآمد ہوئی اور کوئی کہیں سے۔ سب کے سانس پھولے ہوئے تھے اور چہرے سرخ ہو رہے تھے، پسینہ الگ بہہ رہا تھا۔ ایک جگہ جمع ہوئی تو سب وہیں پہ بیٹھ گئی۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا، جہانگیر لالہ نے ٹوکا۔ بس لالا، اب چلنے کی ہمت نہیں ہے، وہاں کھانا تیار ہے؟ ہاں بھوک تو لگ رہی ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہوں کیا خیال ہے؟ چلو چلتے ہیں۔ سعدیہ سب سے پہلے کھڑی ہوئی، پھر باقی سب بھی اٹھ کر چل پڑیں۔ زوار شاہ، تم کہاں تھے؟ وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بولی۔ مجھے آغا جی نے ایک دو کام کہے تھے، میں انہیں نپٹانے چلا گیا تھا۔ پتہ ہے ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ نومی کے بغیر تم نے کیسے انجوائے کر لیا؟ اس نے کہا تو پہلے وہ حیران ہوئی، پھر یاد آیا کہ کل وہ اس کے سامنے نومی سے فون پر کچھ اس قسم کی بات کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے جلانے کی خاطر بولی، ویسے میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ یہ نومی کون ہے؟ ہما پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ میرا کزن اور کزن سے زیادہ دوست، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد سب پر سستی سوار ہو گئی اور جیسے ہی بابا نے برتن سمیٹ کر دسترخوان ہٹایا وہ سب وہیں قالین پر لیٹ گئیں۔ جہانگیر لالہ زوار شاہ کو لے کر باہر نکل گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی زوار شاہ بڑی عجلت میں اندر آیا اور سب کو نظر انداز کر کے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سارا میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ تم آؤ تو اس کے ساتھ ہی اسے کلائی سے پکڑ کر اٹھا دیا اور اس سے پہلے کہ کوئی احتجاج کرتی تقریباً کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ ریسٹ ہاؤس سے نکل کر ڈھلوانی راستے پر اس نے اپنی رفتار کم نہیں کی اور وہ اس کے ساتھ تقریباً بھاگ ہی رہی تھی۔ میرا ہاتھ تو چھوڑو۔ ہموار راستے پر آتے ہی اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑائی۔ آخر جا کہاں رہے ہو؟ چلو تمہیں نہر کی سیر کرا دوں۔ میرے خدا، یہ بات تم وہیں کہہ دیتے اور باقی سب کو بھی ساتھ۔ سارا، اس نے ٹوک دیا، پاگل لڑکی، باقی سب کا کیا کام؟ کیا مطلب؟ میں وقت کی مٹھی سے کچھ لمحے چرا لایا ہوں، وہ انہیں تمہاری سنگت میں امر کرنا چاہتا ہوں۔ زوار شاہ، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ کیوں؟ میں نروس ہو جاتی ہوں۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر اترتے رنگوں کو دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑا۔ دھوپ میں بہت شدت تھی اس لیے وہ اسے دوسرے راستے پر لے آیا۔ یہ راستہ گو کہ طویل تھا لیکن کیونکہ گھنے درختوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اس لیے وہ ان کے سائے میں چلنے لگے۔ پتہ ہے سارا، وہ کہنے لگا، تمہارے آنے سے پہلے میری اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ ایک طرح سے میں بہت مطمئن تھا، جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے، مجھے کبھی کسی بات سے اختلاف نہیں ہوا۔ آغا جی کیونکہ اپنی تمام اولاد میں مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے میں بھی ان کے زیادہ قریب رہا۔ انہوں نے جو راستہ میرے لیے منتخب کر لیا میں آنکھیں بند کر کے اسی پر چل پڑا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، ابتدائی تعلیم انہوں نے مجھے گھر پر دلائی، اس کے بعد ہاسٹل بھیج دیا۔ میں بڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایگریکلچر کے شعبے کو منتخب کرنا چاہیے، میں نے اسی میں ایڈمیشن لے لیا۔ سچ کہو سارا تو میں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر یا پائلٹ۔
بس جو آقا جی نے کہا وہی ٹھیک لگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر میں نے کوئی نقصان اٹھایا، بلکہ میں تو ہر مقام پر کامیاب رہا۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں سارا اب مجھے احساس ہونے لگا ہے جیسے میں ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہا، میری زندگی کی ڈور اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہوں نے جو چاہا مجھ سے کروایا۔ زوار شاہ، وہ قدم روک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، ہر مقام پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد تمہاری سوچ بے معنی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن زندگی یہی تک تو نہیں ہے، اور پھر میری اپنی زندگی پر میرا اپنا بھی کچھ حق ہے۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے پیش نظر تو میری آئندہ زندگی بھی اس طرح گزرے گی جس طرح آقا جی چاہیں گے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، اور آقا جی کیا چاہتے ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا چاہتے ہیں وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اپنی ہی کہے گیا۔ اگر تم نہ آتی سارا تو میں آئندہ بھی آقا جی کے اشاروں پر چلتا رہتا اور مطمئن بھی ہوتا، لیکن اب مجھے ان سے اختلاف ہونے لگا ہے اور میں سوچنے لگا ہوں کہ اپنی آئندہ زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ تم بار بار میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ کر ہی میرے احساسات جاگے ہیں، تمہیں دیکھ کر ہی میں نے سوچا ہے کہ اب جو آقا جی میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ میں نے کہا نا سارا، میری اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھے گئی۔ ہاں سارا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری آئندہ زندگی میں تم ہی میری ہمسفر ہوگی، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھ سے پوچھے بغیر وہ شرارت سے کہتی ہوئی آگے چل پڑی۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا شریر لہجہ اور آنکھوں میں اقرار کی پرچھائیاں سوچ کر اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ نہر کا پانی سرخی مائل تھا اور بے حد ٹھنڈا اور میٹھا۔ وہ پہلے قریب جاتے ہوئے ڈرنے لگی، کہیں کچے کنارے پر پاؤں رکھتی ہی وہ اندر نہ چلی جائے۔ پھر اس نے حوصلہ دیا، پہلے خود کنارے پر بیٹھ کر پاؤں پانی میں ڈال دیے، پھر اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کا ڈر ختم ہوا تو ہاتھوں کے پیالے میں پانی لے کر منہ پر خوب چھینٹے مارے، ساتھ ساتھ پیتی بھی گئی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا۔ بہت اچھا۔ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹ کر اسے دھکا دے دیا۔ پانی میں گرتے ہی وہ بہت آگے تک چلا گیا۔ پلٹ کر آیا تو پوچھنے لگا، تم تیرنا جانتی ہو؟ نہیں۔ آؤ میں سکھا دوں۔ اس کی پیشکش پر وہ گلابی پڑ گئی، اور اپنے طور پر اس نے یوں ہی ایک بات کہی تھی، لیکن جب اسے سرخ ہوتے دیکھا تو شرارت پر آمادہ ہو کر اصرار سے بلانے لگا، آؤ نا سارا۔ نہیں بھائی، اب باہر نکلو، واپس چلتے ہیں۔ ابھی نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر چل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا آئے گا، اور واقعی کچھ دیر بعد اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کا حلیہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ پورے کارٹون لگ رہے ہو، خبردار، ورنہ ابھی تمہیں اٹھا کر نہر میں پھینک آؤں گا۔ پھر میں کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ کیا مطلب؟ جب تک تم مجھے بچانے آؤ گے تب تک میں زمین کی تہہ تک کہیں غائب ہو چکی ہوں گی۔ سارا، وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب سے نکل کر پھر چل پڑی۔ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں آئے ہوئے، وہ سب پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ جو چاہے سوچے۔ نہیں زوار شاہ، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اور پلیز راستے میں تم مجھ سے الگ ہو جانا، میں تمہارے ساتھ ان کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ ڈرتی ہو؟ نہیں، بس اچھا نہیں لگتا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، حالانکہ میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آخر میں نومی کے ساتھ بھی تو ہر جگہ آتی جاتی ہوں، لیکن کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے اس لیے میں ایسا کہہ رہی ہوں۔ تمہیں یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم جیسے لوگ یعنی شہروں کے رہنے والے کچھ وقت تو یہاں انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ظاہر ہے جس ماحول اور جس طرز زندگی کے ہم عادی ہوتے ہیں اس کا یہاں تصور بھی نہیں ہے۔ جس طرح یہاں کے لوگ ہمارا طرز زندگی نہیں اپنا سکتے، اسی طرح ہم بھی اس ماحول میں نہیں ڈل سکتے۔ اور زوار شاہ، میں تو کبھی بھی بہت دنوں تک گھر میں بند ہو کر نہیں رہ سکتی۔ آج اگر ہم یہاں نہ آتے تو میں ڈیڈی سے واپسی کی بات کرنے لگتی۔ سنو، اگر میں کہوں میری خاطر ہمیشہ کے لیے یہیں رک جاؤ۔ فوری طور پر وہ کوئی جواب نہ دے سکی تو جھک کر زمین پر پڑا پتھر اٹھانے لگی، پھر جب سیدھی ہوئی تو موضوع بدل دیا۔ اب کتنی دور اور جانا ہے؟ بس تھوڑی دور۔ دیکھو سامنے اسما وغیرہ نظر آ رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اسی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے قدموں کا رخ موڑتے ہوئے بولی، اس طرف سے چلتے ہیں، اور پلیز اب یا تو تم مجھ سے آگے نکل جاؤ یا پھر میرے بعد آنا۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا تو وہ تیز تیز قدموں سے آگے چل پڑی۔ اسما وغیرہ اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں وہ سب آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ وہ سامنے سے جانے کے بجائے پچھلی طرف سے آگے بڑھنے لگی۔ خیال تھا ایک دم سے ان کو چونکا دے گی۔ قریب پہنچی تو اپنی سانسیں ہموار کرنے کی
غرض سے ایک درخت کے تنے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب جانے کس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ کچھ دبا دبا سا لہجہ اور انداز تھا، جیسے اپنی بات سن لیے جانے کا ڈر ہو، لیکن ہما اپنے مخصوص انداز میں بولی، اسما، سارا حد سے بڑھ رہی ہے، تم اسے روکتی کیوں نہیں؟ میں تو کہتی ہوں صاف صاف اسے بتا دو کہ تم زوار شاہ کی بچپن کی منگ ہو۔ اسما اور زوار شاہ، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تم اپنی ماں جیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہو۔ جس طرح وہ ساری زندگی شوہر کا راستہ دیکھتی رہیں، تم بھی زوار شاہ کا راستہ دیکھتی رہو گی، اور سارا یقیناً اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زوار شاہ کو نہ صرف تم سے بلکہ ہم سب سے چھین کر لے جائے گی۔ ہما، ایسی باتیں مت کرو۔ اسما کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، شہر کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم بے وقوف لڑکی، اس امید پر مت جیو کہ زوار شاہ بالآخر پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر زوار شاہ نے سارا سے ناطہ جوڑ لیا تو تم اس کے لیے شجر ممنوع کی مانند ہو جاؤ گی، اس وقت تک جب تک کہ سارا اس جہان فانی سے کوچ نہ کر جائے۔ صبا ابھی روکے ہما کو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سارا میری بہن ہے۔ اسما رو رہی تھی۔ تمہیں بہت خیال ہے بہن کا، اسے نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ نہیں جانتی تو بتا دو، ورنہ اس کی ماں کی طرح اس پر بھی حویلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ہم کب تک ایک ہی کہانی کو بار بار جنم لیتے ہوئے دیکھیں؟ چچی جان کے ساتھ جو ہوا وہی کافی ہے۔ ہما خاموش نہیں ہوئی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہے جا رہی تھی، اسے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب کو چونکانے کی غرض سے بنا آہٹ کیے آئی تھی، اور اب بھی کہیں کوئی چونک نہ جائے وہ بنا آہٹ کیے اپنے آپ کو سب کی نظروں سے چھپاتی ہوئی ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑی۔ ڈھلوانی راستے سے اوپر چڑھتے ہوئے اسے بہت دقت ہوئی۔ بمشکل تمام اپنے وجود کو گھسیٹتی اوپر پہنچی اور اندر داخل ہوتے ہی سیدھی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ آئینے میں اپنے آپ پر نظر پڑی تو احساس ہوا کہ آنکھوں کا سیلاب کب کا حفاظتی بند توڑ چکا ہے۔ دل میں درد کروٹیں لینے لگا اور وہ آئینے پر بازو رکھ کر اس پر پیشانی ٹکاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھی، اسما کی خاموشیاں، ہما کا چھپتا ہوا لہجہ، انجانے میں وہ کیا کر بیٹھی تھی، اور زوار شاہ، اس نے بھی نہیں بتایا کہ وہ اسما سے منسوب ہے۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ وہ پاگل ہونے لگی۔ ساری باتیں میرے خلاف جا رہی ہیں ہما، اگر ممی کے حوالے سے سارا الزام میرے سر رکھ رہی ہیں تو غلط تو نہیں کر رہی۔ زوار شاہ اس کا بھائی ہے، اور وہ کب چاہے گی کہ اس کا بھائی ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ وہ جانتی ہے اگر زوار شاہ نے آغا جی کے فیصلے سے اختلاف کیا تو وہ اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیں گے۔ نہیں، میں زوار شاہ کو اختلاف کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ اس نے پورا نل کھول دیا اور آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ جلن تو کسی حد تک کم ہو گئی، لیکن دل پر جو بوجھ آ پڑا تھا وہ کس طرح کم نہیں ہوا؟ رونے سے بھی نہیں۔ آئینے میں دیکھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، کسی نے پوچھا تو کیا کہے گی، اور یوں ہی سوچتی ہوئی باہر آ گئی۔ بوڑھا چوکیدار اونگ رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ بابا، چائے ملے گی؟ وہ دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ ذہن الجھنے لگا تھا۔ وہ کسی ایک پہلو پر سوچنا چاہتی تھی، لیکن اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کیا تو پلکیں نم ہو گئی۔ اس نے بھلا کب سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی مقام ایسا بھی آ سکتا ہے اور وہ یوں بھی بے بس ہو سکتی ہے۔ بیٹا، چائے۔ بابا کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ سے کپ لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر ابھی وہ چائے پی ہی رہی تھی کہ سب لڑکیاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ تم کہاں تھی اور یہاں کب آئی؟ ثنا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ لے کر حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا اندر اتار کر اپنے آپ کو بولنے کے قابل بنایا۔ زوار شاہ مجھے نہر پر لے گیا تھا اور واپس آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میں تم لوگوں کے پاس آ رہی تھی، لیکن دھوپ نے سر میں درد کر دیا، اس لیے میں چائے پینے کی غرض سے یہاں چلی آئی۔ زوار شاہ کہاں ہے؟ ہما بغور اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ تو راستے میں ہی کہیں رہ گیا تھا۔ تمہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہما کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں، وہ خواہ مخواہ ہنسی۔ ویسے بھی ہم زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر اس موضوع کو ختم کرنے کی غرض سے بولی۔ جہانگیر لالا کہاں چلے گئے؟ ہمیں واپس بھی تو جانا ہے، آغا جی نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں، واقعی دیر ہو گئی ہے تو آغا جی خفا ہوں گے، میں چوکیدار کو بھیج کر پتہ کرواتی ہوں۔ سعدیہ چوکیدار کو آوازیں دیتی ہوئی باہر نکل گئی تو وہ سب واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ آتے ہوئے بھی وہ ہما ہی کی کسی بات پر خاموش ہو گئی تھی، اور اب واپسی پر تو وہ بہت شکستہ سی تھی۔ کوشش بھی کرتی تو کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، اور گھر میں داخل ہوئی تو سر درد کا بہانہ کر کے سیدھی کمرے میں چلی گئی اور لیٹتے ہی سر تک چادر اوڑھ لی۔
گو کہ سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک تو رونے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، دوسری تھکن کا احساس بھی ہونے لگا، اس لیے بس کچھ دیر کو ہی ذہن بھٹکا تھا، پھر نیند نے سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ جانے کتنی دیر تک وہ سوتی رہی تھی۔ جب اسما نے اٹھایا تو وہ یہی سمجھی کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن کمرے میں جلتی ٹیوب لائٹ اور کھڑکی سے باہر گہری تاریکی دیکھ کر وہ قدرے متعجب ہوئی۔ یوں بے وقت کیوں سو گئی تھی؟ اسما کا وہی لہجہ تھا، محبتوں سے بھرا۔ سونے کا ارادہ تو نہیں تھا، بس نیند آ گئی۔ چلو سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لو۔ اسما کے اصرار پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ ہی نیچے آئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تھک گئی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو ڈیڈی پوچھنے لگے۔ نہیں ڈیڈی، بس ایسے ہی سو گئی تھی۔ کیسی رہی تمہاری تفریح؟ بس سو کیا مطلب ہے؟ تم نے انجوائے نہیں کیا؟ زیادہ نہیں۔ پھر ان سب کو سنانے کی غرض سے بولی۔ ڈیڈی، جتنا انجوائے ہم کراچی کی تفریح گاہوں میں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کراچی کے ایک معمولی سے پارک میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی جدید طرز کے جھولے نظر آتے ہیں، اور بڑی جگہوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وہاں سکون تو نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس نے یہ بات کہی۔ وہ باری باری سب کو دیکھنے کے بعد ہنس پڑی۔ سکون ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہم بذات خود مطمئن اور پرسکون ہیں تو باہر کا شور شرابہ بھی اچھا لگتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں خاموشیاں بھی کھلنے لگتی ہیں۔ بہرحال یہ بحث فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جس ماحول کا عادی ہے، اسے وہی اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ کھانا تو کھا لو۔ بس ڈیڈی، مجھے بھوک نہیں تھی۔ اسما کے اصرار پر چلی آئی۔ ہاں البتہ چائے ضرور پیوں گی۔ پھر جاتے جاتے دروازے پر رک کر بولی، اسما آپ کھانا کھا لیں تو خانسامہ سے کہہ کر چائے بنوا لیجیے گا، میں اوپر جا رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور انداز بھی جیسے اپنے اور ان کے فرق کو جتا رہی ہو۔ سب نے ہی محسوس کیا اور متعجب ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ وہ رد عمل دیکھنے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ہر طرف چھائی خاموشی بتا رہی تھی کہ سب لوگ سو چکے ہیں۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسما کی طرف دیکھا، وہ بھی بے خبر تھی، اور سونے کی کوشش تو اس نے بھی کی تھی، لیکن نیند کسی طرح آ کے نہیں تھی۔ ایک تو وہ بے وقت بھی سو چکی تھی، دوسرا اب ذہن بھی پوری طرح بیدار ہو کر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اسے ہما کی کئی باتیں یاد آئیں۔ اس کے بعد یہاں گزرے 3-4 دنوں کا ہر پل نگاہوں میں آ سمایا۔ اسما کا صبح سویرے کھڑکی کے پاس کھڑے ہونا، یقیناً وہ چھپکے زوار شاہ کو دیکھا کرتی تھی۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ یہ بات اس نے پہلے ہی روز کیوں نہ جان لی، جبکہ اسما اسے اٹھتے دیکھ کر بوکھلا کر کھڑکی کے پاس سے ہٹ جاتی تھی، جیسے چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ پھر وقتاً فوقتاً ہما کی طرف سے کہی گئی باتیں، اس کے چپتے ہوئے لہجے میں اندرونی خدشات کا عکس، اگر وہ محسوس کرتی تو صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تمہیں زوار شاہ کے ساتھ دیکھا تھا، ہما نے کہا تھا، اور پھر اگر تمہیں باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونا ہے تو آگے زوار شاہ کے ساتھ جا بیٹھو۔ زوار شاہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہما کی طنز میں ڈوبی آواز۔ میرے خدا! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ انجانے میں نے اپنے آپ کو کتنا گرا لیا۔ یہ سب لڑکیاں شروع دن سے میرے متعلق اسی قسم کی باتیں کرتی رہی ہوں گی۔ اور زوار شاہ؟ ہونٹوں نے اس نام کو کیا چھوا کہ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو کر کناروں سے بہنے لگا۔ بلا شبہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، لیکن اگر اول روز مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے تو میں اپنے جذبوں کو کبھی بے لگام نہ چھوڑتی۔ اور اب اس مختصر سی مدت میں اتنی آگے نکل آئی ہوں کہ واپسی کے راستے بھی صاف نظر نہیں آتے، لیکن واپس تو مجھے بہرحال جانا ہے۔ ہما عادل شاہ، وہ دل ہی دل میں ہما کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، اس حویلی میں دوسری بار وہی کہانی جنم نہیں لے گی۔ میں اپنی محبتیں دل ہی دل میں کہیں دفن کر کے زوار شاہ کو اسی راستے پر چلنے پر مجبور کر دوں گی جو آغا جی نے اس کے لیے منتخب کیا ہے، اور جس کے اختتام پر اسما نے اپنی خاموش چاہتوں کا تاج محل تعمیر کر رکھا ہے۔ صبح اسما نے اسے نماز کے لیے اٹھایا تھا، لیکن وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی تھی، اور اب جب اٹھی تو دن کافی چڑھ آیا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، 10 بج چکے تھے، پھر بھی اس نے اٹھنے میں جلدی نہیں کی۔ اطمینان سے اٹھی اور کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہانے میں بھی اس نے بہت دیر لگائی، اور پھر گیلے بالوں میں برش کرتی ہوئی نیچے آئی۔ ہلکے ہلکے گنگنا بھی رہی تھی۔ بالکل وہی انداز تھا جو اس کا اپنے گھر میں ہوا کرتا تھا۔ سب لڑکیاں ہال کمرے میں موجود تھیں۔ اسے دیکھ کر جس طرح خاموشی چھائی، اس سے وہ سمجھ گئی کہ وہ سب کیا بات کر رہی ہوں گی۔ کراچی سے فون تو نہیں آیا تھا؟ وہ ان سب کے درمیان بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ اور یہ آج تم اتنی دیر تک سوتی رہی؟ میں اسی وقت اٹھتی ہوں، بس 3 دن مروت میں جلدی اٹھ گئی۔ وہ ہنسی۔ زوار شاہ کئی بار تمہارا پوچھ چکا ہے، ہما نے کہا تو اس کے اندر ٹوٹ پوٹ ہونے لگی، لیکن پھر فوراً اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بولی، کیوں؟ کہہ رہا تھا تم سے کوئی کام ہے۔ مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے اسے؟ سارا ناشتہ کرو گی؟ ہما کے مزید کچھ کہنے سے پہلے اسما بول پڑی۔ اسے ڈر تھا کہیں ہما اس کے سامنے کوئی غلط بات نہ کہہ دے۔ نہیں، اب ناشتے کا وقت نہیں رہا۔ ہاں البتہ چائے
پھر اٹھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے میں خود ہی بنا لیتی ہوں، خانسامہ موجود ہے کچن میں، وہ بنا دے گا، ٹھہرو میں اس سے کہہ آتی ہوں۔ نادیہ اٹھ کر اس سے پہلے ہی کچن کی طرف چلی گئی تو وہ کندھے اچکا کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسی وقت زوار شاہ اندر آیا اور اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، آج اتنی دیر تک کیوں سوتی رہی ہو؟ میرے خدا، کیا ایک ایک کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا؟ صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہا، سو نہیں اٹھی۔ یہاں سب جلدی اٹھتے ہیں، مجھ پر یہاں کے قوانین لاگو نہیں ہوتے زوار شاہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں نہیں رہتی، آج ہوں کل چلی جاؤں گی، لیکن ہمارا ارادہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں رکھنے کا ہے۔ وہ سب کے سامنے وہی بات کہہ گیا جو کل تنہائی میں اس سے کہہ رہا تھا۔ اگر میں کہوں میری خاطر ہمیشہ کے لیے یہیں رک جاؤ۔ اس نے شکر کیا کہ کل اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اب وہ خاموش نہیں رہی۔ ابھی مجھے زندہ رہنا ہے زوار شاہ، اور یہاں اگر میں 10 دن بھی رہ گئی تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہنس پڑی اور وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ سارا، میں آج واپس جا رہی ہوں، ثنا نے کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنی جلدی؟ جلدی کہاں، 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، امی کا 3-4 بار بلاوا آ چکا ہے اور آج تو انہوں نے بھائی کو بھیج دیا ہے۔ سنو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، پھپھو جی سے ملوں گی، بلکہ میرا خیال ہے ڈیڈی کو بھی چلنا چاہیے۔ ماموں جی کہہ تو رہے تھے چلنے کے لیے، اگر انہوں نے کہا ہے تو ضرور چلیں گے۔ اور اسما، آپ بھی چلیں گی نا؟ اسما خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پھپھو کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ اس نے امی کو بھی چلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ یوں ممی اور سحر آپی کی جگہ امی اور اسما تھی۔ وہاں کا ماحول اور آس پاس کا علاقہ بھی آغا جی کی حویلی جیسا ہی تھا۔ پھپھو جی البتہ تائی جی اور چچی جی سے ذرا مختلف نظر آئی، قدرے روشن خیال بھی تھیں، اس لیے بالکنی یا اطراف میں پھیلے کھیتوں کی طرف جانے کو منع نہیں کیا۔ اور یہاں کیونکہ ہما کا چبھتا ہوا لہجہ اور طنزیہ گفتگو نہیں تھی، اس لیے اس نے بہت فرینک ہو کر اسما اور ثنا سے باتیں کی۔ ثنا کی زبانی سے معلوم ہوا کہ صبا آپی اس کے سب سے بڑے بھائی سے منسوب ہے اور سعدیہ منجلے بھائی سے، اور خود ثنا تایا جی کے منجلے بیٹے سے منسوب ہے، اور ان سب کی شادیاں اگلے 6 ماہ میں متوقع ہیں۔ پتہ نہیں ثنا نے اسما اور زوار شاہ کی نسبت کا ذکر کیوں نہیں کیا، گو کہ وہ جان تو چکی تھی، لیکن چاہتی تھی جس طرح وہ اوروں کا ذکر کر رہی ہیں ان دونوں کا بھی کرے، لیکن شاید وہ دانستہ گریز کر رہی تھی۔ اس کے اندر دکھ اور ندامت کے احساس نے ایک ساتھ گھر کیا تھا۔ پھپھو کے گھر سے آنے کے بعد اس نے ڈیڈی کو واپسی کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی جانے سے پہلے اپنی طرف سے سب کا دل صاف کرتی جائے۔ رات میں جب وہ سب آپی کے کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی تو وہ اسما کو دیکھ کر کہنے لگی، اسما، آپ کا ہر انداز سحر آپی جیسا ہے، وہ بھی اپنے آپ میں مگن رہنے والی ہیں، 4 آدمیوں میں بیٹھ کر بھی خاموش رہتی ہیں، بالکل آپ کی طرح۔ اور پتہ ہے صبا آپی، ان کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان بڑی بھلی لگتی ہے، مجھے جب ان کی مخصوص مسکان دیکھنی ہوتی ہے میں صرف ایک بندے کا نام لے دیتی ہوں۔ کس کا؟ صبا آپی کے ساتھ ساتھ نادیہ نے بھی پوچھا۔ آذر بھائی کا۔ آذر بھائی ان کے منگیتر ہیں، آج کل ٹریننگ کے سلسلے میں جرمنی گئے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دم اسما کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے میں اسما کے ہونٹوں پر بھی ویسی مسکان دیکھوں جیسی سحر آپی کے ہونٹوں پر سجتی ہے، اور اسما دل تھام کر بیٹھیں کہ میں زوار شاہ کا نام لے رہی ہوں۔ اس خوبصورتی سے اس نے بات کی کہ سب حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، اور کتنی دیر تک تو کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ ارے کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ وہ اپنے لہجے میں حیرت سمو کر باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ نہیں، لیکن تمہیں کس نے بتایا کہ اسما زوار شاہ سے منسوب ہے؟ ہما نے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ ایسی باتیں نہ بھی بتائی جائیں تو جان لی جاتی ہیں، اور میں نے بھی ہما اول روز ہی سے جان لیا تھا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، گڈ لک اسما، زوار شاہ تھوڑا ضدی ضرور ہے لیکن اچھا ہے، آذر بھائی کی طرح۔ اسما نے اپنی پیشانی گھٹنوں پر ٹکا لی، وہ رو رہی تھی۔ اسما، میں تو آپ کے ہونٹوں پر مسکان سجانا چاہتی تھی، آپ رونے لگی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، اسما مت رو، سعدیہ نے ٹوکا، دیکھو تمہارے رونے سے سارا کتنی افسردہ ہو رہی ہے۔ اسما نے گھٹنوں سے سر اونچا کیا، وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ اپنے پلکیں چپک چپک کر آنکھوں کی نمی اندر اتار رہی تھی۔ سب یہی سمجھے کہ وہ اسما کے رونے سے پریشان ہو رہی ہے، جبکہ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ سب کے ساتھ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا مشکل تھا، اور وہ اس مشکل مرحلے سے گزر رہی تھی۔ شہر کے لوگوں کے بارے میں ہمارا جو تصور تھا تم نے اسے غلط ثابت کر دیا سارا، ہما نے کہا تو وہ وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارا خیال تھا شہر کے لوگ بڑے تنگ دل اور مطلب پرست ہوتے ہیں، اپنے آگے کسی کو گردانتے ہی نہیں، ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہوتے ہیں، لیکن اسما کے ساتھ تمہاری بیکتی
پلکیں تمہاری نرم دلی کا پتہ دے رہی ہیں، اور اگر برا نہ مانو تو سارا، تو ایک بات کہوں؟ اس نے ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تو ہما کہنے لگی، اصل میں تمہاری زوار شاہ کے ساتھ بے تکلفی نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کم آن ہما، وہ نہ صرف میرا کزن ہے بلکہ اسما کے ناطے سے تم لوگوں کی غلطی نہیں ہے۔ اصل میں تمہیں ماحول ہی ایسا ملا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کزن دوست بھی ہوتا ہے، بھائی بھی، اور اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کوئی نیا رشتہ بھی استوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب مزید کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ مت دینا، ویسے بھی 1-2 روز میں جانے والی ہوں۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ ہما واقعی نادم نظر آ رہی تھی۔ نیور مائنڈ، وہ اس کا ہاتھ تھپا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن خود بخود آنکھ کھل گئی۔ اسما نماز کے بعد اسی طرح کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کروٹ بدل لے، لیکن پھر بے اختیار اسے پکار لیا۔ اسما روزانہ کی طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹی تو وہ ہنس پڑی۔ یوں چوری چھپے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اگر کہیں تو اسے یہیں بلاؤں؟ کسے؟ اسما نے انجان بننے کی کوشش کی، اور وہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی شرمندگی مسکراہٹ دے کر کہنے لگی، اسما، زوار شاہ اگر اس وقت آپ کو دیکھ لے تو دیوانہ ہو جائے۔ وہ دیوانہ نہیں ہوگا۔ ارے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس لیے کہ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آپ جو دیکھ لیتی ہیں۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھی؟ کتنی بری بات ہے، نماز کا وقت گزر گیا ہے تب اٹھ رہی ہو۔ آئی ایم سوری، آئندہ جلدی اٹھوں گی اور نماز بھی پڑھوں گی۔ ہاں، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سکون ہی تو چاہیے، اس نے سوچا اور بیڈ سے اتر آئی۔ پہلے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر آ کر اسما سے کہنے لگی، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ سنو، زوار شاہ کے لیے بھی چائے لے جانا۔ وہ پلٹ کر بے حد خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ کل وہ صبح آپی سے تمہاری چائے کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ وہ تعریف اس لیے کر رہا ہوگا کہ میں بار بار اس کے لیے چائے بناؤں۔ تو کیا اسے چائے نہیں دو گی؟ اسما کی معصومیت سے پوچھنے پر وہ ہنس پڑی۔ آپ کہتی ہیں تو دے دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ جس وقت وہ اس کے لیے چائے لے کر گئی، وہ گھاس پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ کسی بات کو سوچ کر زاویہ بدل رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی، پھر اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں پکارا، زوار شاہ۔ وہ فوراً آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا تو اس نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کہاں رہنے لگی ہو؟ نظر ہی نہیں آتی؟ وہ اس روز کپ کے ساتھ اس کی کلائی تھام کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ یہی تو ہوتی ہوں، البتہ پچھلے 2 روز پھپھو جی کے پاس رہی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، سنو، میں آغا جی سے تمہارے لیے بات کرنے والا ہوں۔ کیسی بات؟ وہ انجان بنی۔ یہی کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ نہیں زوار شاہ، وہ فوراً بول پڑی۔ کیوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جانتی تھی وہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ سارا، بتاؤ نا، تم مجھے آغا جی سے بات کرنے سے کیوں روک رہی ہو؟ بھئی ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بیزاری سے بولی۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ تو تم کر لو، کیا مطلب؟ دیکھو زوار شاہ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ابھی ہم سے بڑے موجود ہیں، پہلے ان کی شادیاں ہونے دو، جب ہماری باری آئے گی تب ایسی کوئی بات چھیڑنا۔ وہ چاہتی تو ابھی 2 ٹوک بات کر کے اسے منع کر دیتی، لیکن جانتی تھی کہ وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اور ابھی رات ہی تو اس نے لڑکیوں کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کی تھی، اور اب اگر اس کی طرف سے نہ صحیح زوار شاہی کی طرف سے کوئی بات بھی ہوتی تب بھی قصوروار وہی ٹھہرائی جاتی، اس لیے اس نے بھی سہولت سے اسے روک دیا۔ ویسے بھی کل وہ جا رہی تھی اور آج کا دن اطمینان سے گزارنا چاہتی تھی۔ دوپہر میں وہ نادیہ کے ساتھ آغا جی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ پکار کر کہنے لگا، سنو، تمہارا فون ہے، ممی کا ہوگا، آؤ نادیہ، تم بھی ممی سے بات کر لینا۔ وہ نادیہ کو لیے ہوئے اس کے پاس آئی اور ریسیور لے کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف نومی تھا۔ اس روز اس نے محض زوار شاہ کو چھیڑنے کی غرض سے نومی سے ایسی باتیں کی تھی کہ اس نے جل کر ریسیور پٹک دیا تھا۔ اب اس کا مقصد اسے چھیڑنا نہیں تھا، بس چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو جو اس کے دل پر جا لگے اور وہ اس سے متنفر ہو جائے۔ بڑی بے مروت ہو نومی، میں نے ہر روز تمہارے فون کا انتظار کیا۔ درزدیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، واقعی میں تمہارے بغیر کہیں بھی انجوائے نہیں کر سکتی۔ پھر ہنستی ہوئی بولی، ہاں اللہ میاں کے ہاں بھی دونوں ساتھ ہی چلیں گے تمہاری اسی بائک پر، اور سنو، کل میں آ رہی ہوں۔ میرا خیال ہے لائن کٹ گئی، وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تمہاری ایسی باتوں سے لائن نہ کٹتی تو کیا ہوتا، وہ جل کر بولا، اور وہ ہنستی ہوئی نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ آغا جی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن جب وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی تو سب نے اسے گفٹ دیے۔ بی بی جان، تائی جان اور چچی جی نے ممی اور سحر آپی کے لیے بھی سوٹ دیے۔ سب چیزوں کو سوٹ کیس میں بند کر کے اس نے ڈیڈی کا بیگ بھی چیک کیا اور اپنے کمرے سے نکلنے کو تھی کہ وہ آ گیا۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس گھر کے کسی بھی لڑکے کو لڑکیوں کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے قدرے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ تو تم جا رہی ہو؟ ظاہر ہے میں جانے ہی کے لیے آئی تھی، اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کب آؤ گی؟ وہی گرفت میں لینے والا انداز۔
کچھ کہہ نہیں سکتی۔ فون کرو گی؟ اس نے یوں ہی جذبات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں فون کروں گا، اور سنو، جب موقع ملے گا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر بولا، انتظار کرو گی؟ زوار شاہ۔ ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور اس نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ سارا، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ اسے اپنا دل ٹھہرتا سا لگا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تو وہ اس کے قریب سے نکل کر کمرے سے ہی نکل آئی۔ سب سے مل کر جب وہ ڈیڈی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ یہ اطمینان تو تھا کہ وہ سب کے شبہات کو رد کر کے ان کے دلوں میں گھر کر کے جا رہی ہے، لیکن خود اپنے دل کی ناؤ جس طرح بیچ بھنور میں پھنسی تھی، اس سے وہ خاصی شکستہ ہو رہی تھی۔ تو سارا بی بی، زندگی میں یہ مقام بھی آنا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت پر سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا خیال تھا بہت جلد زندگی پہلے والے معمول پر آ جائے گی اور وہ سارا تجمل شاہ ہر بات میں تفریح کا پہلو تلاش کر کے خوب انجوائے کرے گی۔ لیکن کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس کی ہر شعوری اور لاشعوری کوشش ناکام ہو گئی۔ یوں لگا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار آئی ہو۔ دن بھر اس کے خیال سے بچنے کی خاطر وہ اپنے آپ کو مختلف کاموں میں مصروف رکھتی، لیکن ایک مخصوص وقت پر فون کی بجتی بیل سے اس کی ساری محنت رائے گاں جاتی۔ شروع کے چند دنوں میں اس نے غور نہیں کیا تھا کہ زوار شاہ ٹھیک 8 بجے سے فون کرتا ہے، اس لیے کئی بار اس نے خود ریسیو کیا، اور اب جب کہ جان گئی تھی تو اس نے فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن مخصوص وقت پر وہ چونکتی ضرور تھی۔ کتنی بار سحر آپی نے آ کر اس سے کہا، زوار شاہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور ہر بار اس نے کہلوا دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ آخر ایک روز سحر آپی نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ ارے! سحر آپی پریشان ہو گئی اور بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا۔ تم جب سے آغا جی کے گھر سے ہو کر آئی ہو، میں تمہیں پریشان اور اپنے آپ سے الجھتے دیکھ رہی ہوں۔ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اور یہ زوار شاہ کا کیا معاملہ ہے؟ سحر آپی، مجھ سے انجانے میں بڑی بھول ہوئی۔ پھر اس نے ساری بات انہیں کہہ سنائی۔ ان کی ساری بات سن کر سحر آپی کتنی دیر تک چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ آپ بتائیے، میں کیا کروں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ بھولنا ہی تو چاہتی ہوں، لیکن زوار شاہ ہر روز فون کر کے میری کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ تم اسے سختی سے منع کر دو کہ تم سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ ایسا کروں گی تو وہ مجھے الزام دے گا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا۔ دیکھو سارا، تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، سحر آپی اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی۔ ایک تو یہ کہ تم اس الزام کو چپ چاپ تنہا سہہ لو، ورنہ دوسری صورت میں ہم سب لپیٹ میں آئیں گے۔ اس نے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا تو سحر آپی کہنے لگی، اگر تم نے زوار شاہ کی حوصلہ افزائی کی تو وہ یقیناً تمہارے لیے حویلی میں سب سے لڑے گا، اور پھر ہما نے جو باتیں کی تھی وہ سب سچ ہو جائیں گی۔ کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہارے ساتھ ساتھ ممی کو بھی الزام دیا جائے؟ یہی تو میں نہیں چاہتی۔ تو پھر اسے یہیں روک دو، کہہ دو کہ تم اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی۔ لیکن آپی، میں اپنے دل کا کیا کروں جو اس کا تمنائی ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دل کا کیا ہے؟ یہ تو چاند کی تمنا بھی کرتا ہے، تو کیا ہم اسے چاند توڑ کر دے دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو میری جان، جس طرح ہم چاند کی تمنا کرنے پر اسے بہلا لیتے ہیں، تو تم بھی اپنے دل کو بہلا لو۔ نہیں بھی بہلا سکو تو وقت گزرنے کے ساتھ خود بہل جائے گا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، البتہ دوسرا راستہ زیادہ دشوار گزار ہے۔ ممی کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ ایک تو آغا جی نے انہیں قبول نہیں کیا، دوسرے ساری زندگی وہ اس خوف میں مبتلا رہیں کہ کہیں ڈیڈی انہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، اور بالآخر ڈیڈی لوٹ ہی گئے۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح گئے تو، اور یقیناً آئندہ بھی جائیں گے۔ اور تم تو ڈیڈی کے ساتھ چلی گئی تھی سارا، جبکہ میں نے ممی کو بہت ڈسٹرب دیکھا، مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کیا تم ایسے حالات کا سامنا کر سکو گی؟ وہ آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہی بہتر ہے کہ زوار شاہ کی کچھ باتیں سن لو اور بس۔ سحر آپی نے جتنی آسانی سے بات ختم کر دی، وہ سب کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ اپنے آپ کو زوار شاہ سے بات کرنے کے لیے تیار کرتی رہی، اور جس دن اس نے سحر آپی سے کہا کہ آج وہ خود زوار شاہ سے بات کرے گی، اسی دن وہ خود آ گیا۔ محض اتفاق تھا کہ جس وقت وہ آیا وہ نومی کے ساتھ لان میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو وہ ڈگمگا گئی۔ دل نے مچل مچل کر اس کے راستوں میں مسکراہٹوں کے پھول سجانے کی ترغیب دی۔ آنکھیں الگ اسے دیکھ کر منادی کرنے لگی، ہماری دھرتی سیراب ہوئی۔ میرے خدا، وہ ٹوٹنے لگی، بکھرنے لگی، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے سہارا تو چاہیے ہی تھا، سو نومی کا بازو تھام لیا۔ کون ہے؟ نومی پوچھ رہا تھا، اور اس کا دل چاہا اس کی کم علمی پر اس کا دل کھول کر مذاق اڑاتے ہوئے کہے، اسے نہیں جانتے، یہ زوار شاہ ہے۔ وہ کچھ نہیں بول سکی، ہونٹ آپ ہی آپ بھنج گئے تھے۔
سارا کیسی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ نومی، یہ زوار شاہ ہے، میرے تایا جی کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے نومی کو مخاطب کر کے اس کا تعارف کروانے لگی۔ نومی نے ہیلو کہہ کر اس سے ہاتھ ملایا، پھر وہ کہنے لگی، زوار شاہ تم اندر چلے جاؤ، ڈیڈی موجود ہیں اور پلیز مائنڈ مت کرنا، میں ذرا نومی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نومی کا بازو اس نے پہلے سے تھام رکھا تھا، اب غیر محسوس طریقے سے اسے کھینچتی ہوئی لے گئی اور وہ حیران سا کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنی بد اخلاق کب سے ہو گئی ہو تم؟ باہر آتے ہی نومی اس سے کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہارا کزن اتنی دور سے آیا ہے، کم از کم اسے اندر تک تو پہنچا دیتی، وہ خود جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن تمہارا فرض تھا۔ بس مجھے میرے فرائض مت یاد دلاؤ۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جانا کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ تمہارے گھر، بہت دن ہو گئے ہیں ماموں جی اور مامی جی سے ملے ہوئے، اور جب میں کہہ رہا تھا تمہارے ہی کہنے سے جا رہی ہوں، وہ ہنسی تو اس نے عادت کے مطابق ایک جھٹکے سے بائیک آگے بڑھا دی۔ نومی کے گھر پہنچتے ہی اس نے فون کیا، سحر آپی میں ماموں جی کے گھر ہوں، ابھی نومی کے ساتھ آئی ہوں۔ سنو سارا، وہ زوار شاہ آیا ہے، اپنے تئیں سحر آپی نے اسے اطلاع دی۔ میں جانتی ہوں آپی، اسے دیکھ کر ہی تو میں نومی کے ساتھ آ گئی ہوں۔ بے وقوف، کب تک فرار کا راستہ اختیار کرتی رہو گی؟ میں کیا کروں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ فوراً واپس آؤ۔ نہیں آپی، میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکوں گی، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ ممی کو بتا دیجیے میں آج یہیں رہوں گی۔ سارا، سحر آپی سے سمجھانا چاہتی تھی لیکن اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر بظاہر وہ آسیہ اور سمینہ کے ساتھ کبھی باتوں میں مصروف رہی اور کبھی کچن میں، لیکن اس کا دھیان مسلسل گھر کی طرف رہا جہاں زوار شاہ موجود تھا۔ رات بھی وہ بہت بے کل رہی، کتنی دیر تک اسے نیند نہیں آئی، حالانکہ آسیہ، سمینہ اور نومی کے ساتھ مووی دیکھ کر وہ 1 بجے کے قریب بستر پر گئی تھی۔ پھر بھی جاگتی رہی، اپنے آپ کو سمجھاتے ہار گئی۔ جب بھی اس کا خیال جھٹکنا چاہا، اس کی کوئی نہ کوئی بات ذہن پر دستک دینے لگی۔ تم اچھی لڑکی ہو، اول روز ہی سے اس نے کہا تھا، اور پھر کائنات میں اترتی یہ ڈھیر ساری خوبصورتیاں اور نیا پن تمہارے وجود کا مرہون منت ہے۔ میں وقت کی مٹھی سے کچھ لمحے چرا لایا ہوں اور انہیں تمہاری سنگت میں امر کرنا چاہتا ہوں۔ زوار شاہ، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ میرے لیے تو ہر وہ پل امر ہو گیا ہے جو تمہاری سنگت میں گزرا، اور آنکھوں میں ہر منظر ٹھہر گیا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تمہیں بھول نہیں سکتی اور نہ ہی تمہاری آرزو کر سکتی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا۔ آج جو سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا، تم اس کے حقدار تو ہرگز نہیں تھے۔ صبح ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ سحر آپی کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا زوار شاہ چلا گیا، اب تم جلدی سے آ جاؤ۔ گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ زوار شاہ آغا جی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ حویلی میں 2-3 شادیاں تھیں اور آغا جی نے سب کو بصد اصرار بلایا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ممی بھی جا رہی تھی، کیونکہ آغا جی نے خاص طور پر انہیں بلایا تھا، اسی لیے اسے بھی جانا پڑا۔ حویلی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا۔ صبا آپی اور اسما مایوس بیٹھ چکی تھیں۔ جب وہ ممی، ڈیڈی اور سحر آپی کے ساتھ حویلی میں داخل ہو رہی تھیں، اس وقت اس نے زوار شاہ کو برآمدے میں ستون کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ سب سے مل کر اسما کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جانتی تھی زوار شاہ کم از کم یہاں نہیں آئے گا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پیدا کر سکی تھی، لیکن آخر کب تک اس سے سامنا نہ ہوتا۔ وہ آغا جی کے بلانے پر نیچے آئی تھی اور وہ آغا جی کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اس کی آمد کو یکسر نظر انداز کیے اپنے جوتے کی نوک سے قالین کو ہلکے ہلکے ٹھوکر مار رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آغا جی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ پتر، آغا جی اسے دیکھ کر کہنے لگے، تم زوار شاہ کے ساتھ اپنی پھپھو جی کے پاس چلی جاؤ۔ میں؟ اس کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں پتر، اور تو کوئی فارغ نہیں ہے، تم ہی چلی جاؤ، کچھ سامان وغیرہ پہنچانا ہے، اور ثنا کے لیے تمہاری تائی جی کچھ چیزیں دے رہی ہیں، وہ تم احتیاط سے انہیں دے دینا۔ پھر اس سے کہنے لگے، جاؤ زوار شاہ، اب دیر مت کرو۔ اچھا آغا جی، چلتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا اور آغا جی کے کہنے پر وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی تو اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ خیال تھا کہ وہ اپنی توہین کا بدلہ تو ضرور لے گا، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولا، بس گاڑی کی سپیڈ جتنی بڑھا سکتا تھا بڑھاتا گیا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچتی نظریں ونڈ اسکرین پر جمی تھیں اور دونوں بہوؤں کے درمیان کھڑی گہری لکیر اس کے اندرونی خلفشار کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ راستوں سے واقف نہیں تھی، لیکن جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ اطراف دیکھ کر چونک گئی۔ یہ پھپھو جی کا گھر تو نہیں تھا، بلکہ وہ ریسٹ ہاؤس تھا جہاں وہ سب کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ نیچے اترو، وہ جواب دینے کے بجائے رعب سے بولا۔ زوار شاہ، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے دروازہ کھول کر اسے نیچے دھکیل دیا۔ وہ زمین پر گر گئی تھی اور فوراً اٹھنے کے بجائے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتر کر اس کے پاس آیا اور
کلائی تھام کر اٹھا کر تقریباً گھسیٹتا ہوا ڈلوانی راستے سے اوپر لے گیا۔ زوار شاہ، میں اس سلوک کی عادی نہیں ہوں۔ میں بھی اس سلوک کا عادی نہیں تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ خیر، اس کا حساب تو میں بعد میں لوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ، یہاں وقت گزاری کے لیے تم نے میرے ساتھ دل لگی کا ناٹک کیوں رچایا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بکواس مت کرو۔ کیا یہاں سب سے زیادہ بے وقوف تمہیں میں ہی نظر آیا تھا؟ تمہیں میرے جذبوں سے کھیلنے کی اجازت کس نے دی؟ آج تک کبھی کسی نے ایسی جسارت نہیں کی تھی۔ میں بھی ایسی جسارت نہ کرتی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اسما سے منسوب ہو۔ وہ جو اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ تم سے کس نے کہا؟ تمہاری بہنوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا۔ اور کیوں، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں۔ وہ پھر یہی ایک لفظ کہہ کر خاموش ہو گیا تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چیخ پڑی۔ پتہ نہیں تم اپنے حواسوں میں نہیں رہے یا میں حواس کھو رہی ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے خود ہی اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا دیا، پھر جا کر اس کے لیے پانی لے آیا۔ سنو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اب آغا جی کا کوئی فیصلہ قبول نہیں کروں گا؟ تو کیا تم نے آغا جی سے؟ نہیں، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ اس سے پہلے ہی جہانگیر لالہ نے اسما کے لیے آغا جی سے کہہ دیا تھا، اور اسما بھی یہی چاہتی تھی، اور آغا جی نے دونوں کی رضامندی سے فیصلہ ان دونوں کے حق میں دے دیا۔ یوں میں خود بخود آزاد ہو گیا۔ بات کے اختتام پر وہ ہلکے سے مسکرایا، جبکہ وہ اسی طرح بیٹھی تھی، پوری آنکھیں کھولے بغیر یقینی کی کیفیت میں۔ لیکن زوار شاہ، میں نے خود دیکھا ہے جب اسما کھڑکی میں کھڑی ہو کر تمہیں دیکھا کرتی تھی۔ ظاہر ہے لان میں صبح ہی صبح ایکسرسائز تم ہی کیا کرتے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اگر تم حویلی کی چاردیواری سے آگے نظریں دوڑاتی تو تمہیں جہانگیر لالہ چہل قدمی کرتے نظر آتے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے انگلیوں پر پیشانی ٹکا لی تو گزرے دنوں کی کتنی باتیں یاد آنے لگی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کا کندھا ہلا کر بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ طویل سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ چلیں، ابھی پھپھو جی کی طرف بھی جانا ہے۔ جی نہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ ابھی مجھے تم سے اس سلوک کا حساب لینا ہے جو اپنے گھر میں تم نے میرے ساتھ کیا۔ وہ ذرا سا جھیم کر ہنس پڑی۔ آئی ایم سوری زوار شاہ، اصل میں… وہ رکی، پھر کہنے لگی، اب تم جان تو گئے ہو کہ یہ سب کس لیے ہوا۔ تم بھی جان لو سارا کہ اب میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کی پیشانی کو انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا تو وہ بس ایک پل کو ہی اس کی طرف دیکھ سکی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں وہی جذبے سمٹ آئے تھے جنہیں محسوس کر کے وہ نروس ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ نروس ہوئی اور وہ محظوظ ہو کر ہنس پڑا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔